السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ مجھے ان پیپرز پر سائن چاہیے۔ تم پاگل ہو گئی ہو یا صرف اشتعال میں ہو؟ خدا کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے میری بات سن لو، مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ ٹھنڈا دل نہیں اعجاز علیم، اب میرا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، شاید مر کر بھی نہ ہو۔ اب وضاحت کی گنجائش ہی کہاں رہ گئی ہے؟ تم بھی بالکل اسی طرح جذبے کی اس شدت کو محسوس کرو، اسی طرح کہ جب میں اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ شیئر کروں اور تم تماشا دیکھو۔ کیا کہہ رہی ہو تم رمشا؟ ہوش کرو پلیز، ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، اور تمہیں سب کچھ کرنا زیب دیتا ہے، اور مجھے ایسی باتیں بھی زیب نہیں دیتی۔ نہیں اعجاز، تمہیں کسی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تم گھر کو توڑو، دل کو روندو اور سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہے۔ تو ہر کسی کے پاس یہ اختیار ہے۔ سائن کر دو ان کاغذات پر، میں دوسری شادی کر لوں گی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے اس عورت کو؟ تم ایسی بات نہیں کر سکتی رمشا، تمہیں نہیں کہنی چاہیے۔ کیوں تڑپ رہے ہو تم صرف بات سن کر تڑپ رہے ہو تو میرے احساسات کا ذمہ دار کون ہے؟ کون مجھے سمجھائے گا؟ ان 16 سالوں کا حساب کون گنوائے گا جو یوں ضائع ہو گئے؟ اعجاز علیم، تم نے پرواہ نہ کی اس لیے کہ تم مرد ہو؟ رمشا، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، شادی کی ہے۔ اسلام میں مرد کو 4 شادیاں جائز ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسلام ہی کی بات کرتے ہو تو اسلام نے عورت کو بھی یہ اجازت دی ہے کہ وہ اگر کسی مرد کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لے اور دوسری جگہ شادی کر لے۔ بہت سادہ سا مذہب ہے ہمارا، تو ہر بات واضح ہے، نہ کوئی ابہام ہے نہ مشکل، بس ماننے والا جگر چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ رمشا کے زبردست رد عمل کی اسے پوری توقع تھی، مگر یہ تو انتہا تھی۔ تم سمجھتی نہیں ہو رمشا، میری نیت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھو، اگر مت سمجھاؤ نا مجھے اعجاز، مجھے نہیں سمجھنا، مجھے کچھ نہیں ماننا، خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ذات کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تم مجھے ان حال کو پہنچا کر خود اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ رہے ہو۔ میں نے تو بہت پہلے تم سے کہا تھا، شادی کے 5 سال بعد ہی، کہ جاؤ اعجاز، دوسری شادی کر لو۔ بچے کی خواہش ہر انسان کا فطرتی حق ہے، اور میں تمہاری اس خواہش کو کبھی رد نہیں کر سکتی۔ اور تم نے کہا تھا، میری خواہشوں کی تمہیں کیا خبر، میری ہر خواہش کی ابتدا اور انتہا تم ہی ہو۔ نہیں اعجاز، میں نے پھر کہا تھا، یہ تم ابھی کہہ رہے ہو، لیکن آج سے چند سال بعد، 12 15 18 سال بعد، جب تمہاری خواہش تمہیں کمزور کرے گی اور میری محبت مجھے کمزور کر دے گی، تو کہیں سب کچھ ٹوٹ کر بکھر کر نہ رہ جائے۔ اور تم نے بھڑک کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا رمشا۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے بچے نہیں ہوتے، اور ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ اللہ تو کبھی بھی مہربان ہو سکتا ہے۔ دیکھو، یہ اس امید پر جی رہے ہو، اور جب یہ امید مر گئی تو کیا کرو گے؟ تمہاری بات کے جواب میں نے کہا تو تم ہنسنے لگے۔ پھر کیا؟ کچھ نہیں، اسی طرح تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ 100% شیور؟ آنکھیں پھیلا کر میں نے پوچھا تو تم نے مضبوطی سے ہاتھ تھام کر کہا 200% شیور۔ اور اس اعتبار کو تم نے اتنا بڑھایا، محبت کا اتنا مضبوط محل بنایا کہ میں نے بے فکر ہو کر تمہارے دل کو اپنے قبضے میں لے کر سنگ مرمر کے مضبوط ترین قلعے میں چھپا کر بڑے اعتماد سے بند کر دیا، اور کئی بار، شاید 1000 بار پوچھ لیا ہوگا کہ دیکھو، تمہیں تمہارا دل واپس تو نہیں چاہیے، اور تم اتنی بے پرواہی سے منع کرتے گئے کہ میں خود بے پرواہ ہو گئی، چین سے یوں سونے لگی جیسے موت نہ آئے گی کبھی، اور یوں اچانک تم نے قیامت ڈھا دی۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ وہ اتنی ہٹ درم اور ضدی ہو رہی تھی کہ اعجاز کسی طرح سے سمجھانا تو کیا منا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ رمشا اعجاز کہ جس کے میٹھے لہجے اور آواز پر شاید فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، وہ ایسے پھولوں جیسی نازک، خوبصورت اور پرکشش عورت تھی کہ اعجاز علیم نے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تصور کیا تھا۔ ہمیشہ وہ ایک بہت مجبور اور سہارے کی طلب عورت ہے، اپنے محروم شوہر قرضے چکاتے چکاتے کنگال ہو گئی، اور اپنی ماں کی بیماری سے خود اندر سے بیمار ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے زمانے کی سنگ دلی میں رہنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وہ خود اپنی جوانی اور بیوگی کو کسی طرح چھپانے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھو، میں نے یہ شادی قطع نیک نیتی سے کی ہے، صرف ایک مجبور اور بے آسرا عورت کو سہارا دینے کے لیے۔ پلیز اعجاز، مجھے گناہ گار نہ کرو۔ میں جانتی ہوں، مجھے ساری کہانی کی خبر ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بہت نرم دل، پارسا اور سچے ہو، لیکن میں نہ اتنی نیک ہوں نہ ایسے نرم دل۔ میں شاید تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے الگ کر دو۔
مجھے اتنی بحث میں مت الجھاؤ، وہ نڈھال ہو گئی۔ اچھا تم ابھی جا کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ میں نہیں سوؤں گی جاز، میں نہیں سو سکتی۔ میں ان لمحوں کو برداشت نہیں کر سکتی جو تم میری زندگی میں سے چھین کر کسی اور کے ساتھ شیئر کر آئے ہو، لیکن تم ان احساسات سے بالا ہو گئے ہو۔ تم سچائی اور نیک نیتی کی راہ پر چل نکلے ہو، میں تو اس راہ میں کھڑی رکاوٹ ہوں۔ تمہیں تو ابھی بہت آگے جانا ہے، دنیا بھری پڑی ہے ایسی مجبور اور بیوہ عورتوں سے، تم نہ جانے کس کس کو سہارا دینے بیٹھ جاؤ۔ بس تم میرا قصہ پاک کر دو، مجھے اتنا مت ستاؤ۔ تم کیوں نہیں مانتی ہو؟ ہم بعد میں بات کر لیں گے، ابھی تھک گئے ہیں، اس لیے شاید کسی اچھے نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ میرے لیے اب کسی نتیجے میں اچھائی باقی نہیں رہی صاحب، بس آپ مجھے فارغ کر دیں۔ ابھی مجھے بھی بہت کام ہے۔ جب آپ نیکی کی راہ چلے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں بھی تمہاری ایک کمپنی میں آدھے شیئرز کی مالک ہوں۔ اپنے کسی رشتہ دار کو سہارا دوں گی تو کل کو وہ معاشرے کا ذمہ دار فرد بن جائے گا۔ وہ سلیم اللہ ہے نا، کتنا پڑھا لکھا ہے اور لائق فائق آدمی ہے، مگر چونکہ اسے کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی اس لیے اس کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب کہیں دوسری جگہ شادی بھی نہیں ہو پا رہی۔ میں کر لوں گی اس سے شادی۔ اعجاز کو اتنا غصہ آیا کہ گھما کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ اب بھی روئی نہیں، نہ ہی چیخی، جیسے اسے خبر ہو کہ غصے میں یہ تھپڑ ضرور ملے گا۔ ہاں، اب اس کا چہرہ سرخ انگارا ہو گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ عورتوں کا یہی نصیب ہے کہ ان کے شوہر جب چاہیں دوسری شادی کر لیں اور وہ چیخو پکار کر کے وہ ویلا مچا کر پھر صبر کر کے بیٹھ جائیں؟ اور تم نے مجھے بھی یہی سمجھ لیا کہ کیا کرے گی آخرکار دھو کر مان ہی جائے گی، عورت ہی تو ہے۔ اب وہ چپ رہا، شاید ہار گیا تھا۔ رمشا سے بحث بیکار لگ رہی تھی، اسے لگا کہ شاید اس کی خاموشی سے بیزار کر سکے۔ وہ ضد چوک کر چپ ہو جائے اور پھر کچھ سمجھے۔ بس تھک گئی، جی کھول کر اپنی وکالت بھی نہ کر سکے۔ میرا راستہ کیسے روکو گے؟ بستر پر بیٹھ کر اس نے اپنا تکیہ درست کیا اور لمحے بھر ٹھہر کر لیٹ گیا اور پھر چادر بھی تان لی۔ وہ اتنی تپی ہوئی تھی کہ اس نے بڑھ کر اس کی چادر کھینچ لی۔ آپ نے مجھے بیوقوف سمجھ لیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسی طرح آپ کو سکون سے سونے دوں گی؟ وہ اتنا چلائی تھی کہ اس کی آواز اب بیٹھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بے سکون رہتا ہوں، تم خوش رہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر تکیہ گود میں رکھ کر دونوں ہاتھ اس پر ٹکا دیے۔ آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں کورٹ میں جاؤں گی۔ وہ آخری دھمکی پر آ گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ رمشا اتنے غصے میں ہے کہ اس سے کسی بھی انتہائی حرکت کرنے کی امید رکھنا جائز تھا۔ وہ اپنے رویے میں بجا تھی، لیکن اس نے اس وقت نہ بولنے کی قسم کھائی تھی اور وہ چپ ہی نہ ہو رہی تھی۔ غصہ، اشتعال، تڑپ، اذیت، وہ اس کے ہر رویے کو جائز سمجھ رہا تھا۔ اسے یوں ہی ناراض ہونا چاہیے تھا، اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ اس نے رمشا کو دھوکہ دیا تھا، نہ اس نے اس سے پوچھا، نہ کچھ بتایا اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اور وہ چاہتا تو اسے تو اپنے اس عمل کو رمشا سے چھپا بھی سکتا تھا۔ فی الحال تھوڑے عرصے کے لیے ضرور چھپا لیتا، لیکن پھر تو لازمی تھا کہ وہ رمشا کا اعتبار زندگی بھر کے لیے کھو دیتا۔ یہ کہانی بھی بالکل عام ہی تھی۔ والدین کی پسند اور مرضی سے اس کا رشتہ اعجاز علیم سے طے ہوا تھا، لیکن رشتہ طے ہونے سے پہلے ان دونوں کو ایک دوسرے کو جانچنے اور پسند کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ اس نے اعجاز کو دیکھ کر اتنی آسانی سے پسند کر لی جیسے بس وہی اس کے خوابوں کا شہزادہ ہو اور وہ اسی کے انتظام میں اب تک بیٹھی رہی ہو۔ حالانکہ وہ کوئی آسان لڑکی نہ تھی، اس کے فیصلے، اس کے انداز، اس کے طور طریقے سب مشکل تھے۔ اس لیے اس کی ماں کو تو یہی خدشہ تھا کہ رمشا اتنی جلدی ایسے معاملے کے لیے حامی نہ بھرے گی۔ علیم صاحب سے خود اس کی ماں کی دور کی رشتہ داری تھی۔ اس کے ابا اور دادی کو بھی وہ لوگ پسند آئے تھے، لیکن اس کا راضی ہو جانا ایک معجزہ تھا۔ وہ بہت جلدی سرزد ہو گیا تھا۔ وہ شخص اس سے شروع ہی سے اچھا لگا تھا، نرم خو، ٹھہر ٹھہر کر بات کرنے والا، اونچا قد اور اچھے بلند خیالات کی جستجو میں رہنے والا اعجاز علیم بہت جلدی اس کی زندگی کا ساتھی بن گیا۔ میں تمہیں قطع نہیں جانتا تھا رمشا، لیکن تمہیں جان کر اور تمہیں حاصل کر کے میری روح تک کو سرابی ہوئی ہے۔ یو آر امیزنگ۔ ابھی سے انتہا تک نہ چلے جائیں، پھر بہت جلد بندہ اکتانا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی تو عمر پڑی ہے ایسی تعریفوں کے لیے۔ وہ چائے میں چینی گھول کر پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جیسے ابھی ابھی اس سے کہہ رہی تھی۔ اپنے کتنے سارے دن تھے جو اس کے پاس تھے اور ابھی کتنے دور چلے گئے تھے۔ میں بہت ٹھنڈے مزاج کا صابر و شاکر بندہ ہوں۔ اپنے کمرے کا فرنیچر سالوں اس لیے نہیں بدلتا کہ جیسے مجھے انسیت ہو جاتی ہے۔ اپنی ڈائری میں باریک الفاظ سے اس لیے لکھتا ہوں کہ کہیں جلدی نہ ختم ہو جائے۔ پھر انسانوں کے معاملے میں ایسا بے غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟
وہ ہنستا رہا اور رمشا کے مزاج میں سیری عاجزی اور محبت گھلتی رہی۔ وہ دونوں اپنے آپ میں اتنے مگن، اتنے گم اور خوش تھے کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اعجاز ایک پبلشنگ ادارے کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، بلکہ مالک ہی تھا، کیونکہ اس کا مالک اس کا گہرا دوست تھا، جس کے باپ نے زبردستی ادارہ چلانے کے لیے اسے اس نشست پر بٹھا دیا تھا۔ ویسے اسے ان چیزوں یعنی کتابوں، رسالوں وغیرہ سے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا انٹرسٹ کسی کی خواہی کو پورا کرنے کے لیے اعجاز جو بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے کام سے مطمئن تھا، گھر میں خوش تھا، گویا زندگی پر خدا نے کمال مہربانیاں ہی مہربانیاں رکھی تھی۔ اعجاز کے والدین اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ بہاولپور میں رہتے تھے۔ اعجاز خود اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے اس کے حصے میں لاڈ و پیار اور محبت حقوق کی طرح آئے تھے۔ فرائض اس کی باری تک پہنچتے پہنچتے ہی ختم ہی ہو جاتے۔ پھر بھی رمشا اس معاملے میں بہت حساس اور معاملہ فہم تھی۔ خاندانی تعلقات نبھانے، مہمانداری کا فرض ادا کرنے اور دوسروں پر توجہ دینے یا توجہ حاصل کرنے کے معاملے میں خود ہی پیش رہتی۔ تھوڑے ہی عرصے میں سارے گھر والے اس کی عمدہ اخلاق اور خلوص کے گرویدہ ہو گئے۔ خاص کر اس کی نند عطیہ تو اس کی دیوانی تھی۔ وہ علیم سے عمر میں 2 سال ہی بڑی تھی۔ پھر وہ کراچی میں ہی رہتی تھی، اس لیے بھی اس سے میل جول اور بات چیت زیادہ رہتی۔ عطیہ ہفتے والے دن تو خاص کر بچوں کے اسکول کی چھٹی کی وجہ سے بھائی کے ہاں میکے جان کر چلی جاتی، اور رمشا خود بھی بہت خوش ہوتی۔ وہ ان کی شادی کی دوسری سالگرہ تھی جب اعجاز کا سارا خاندان ان کے ہاں جمع ہوا تھا۔ ان کے والدین تو ہفتے بھر کے لیے ان کے پاس رہنے آ گئے تھے۔ یہ بھی رمشا کا ہی بے حد لاڈ بھرا اسرار تھا۔ پہلی سالگرہ تو ناز اٹھوانے اور مبارکباد سمیٹنے میں گزر گئی، لیکن دوسری سالگرہ پر رمشا خود ہی عجیب سی تنہا کیفیت کا شکار تھی۔ اس نے بہت نوٹ کرنے اور ٹولنے کی کوشش کی، لیکن اعجاز پر ایسی کوئی کیفیت طاری نہ تھی۔ وہ یوں ہی ہمیشہ کی طرح لگن سے اس پر فدا ہوتا، مطمئن ملتا۔ بھئی اعجاز، ذمہ داریوں سے کب تک بھاگتے رہو گے؟ اب میں باپ بن جانا چاہوں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر شیشے کی پلیٹیں رکھتی کانپ سی گئی۔ وہ اس کی بڑی بھابھی مہرین تھی، بہت باتونی اور چلاک خاتون تھی۔ وہ بھی کراچی میں رہتی تھی، لیکن ان کے مزاج اور مصروفیت کی وجہ سے ان کے ساتھ میل ملاپ بہت کم تھا۔ اچھا، آپ فوراً جیلس ہوگی ہماری آرام دہ اور آزاد زندگی دیکھ کر؟ اعجاز کہاں چوکنے والا انسان تھا، وہ فوراً کسی بات کی لپیٹ میں آ جائے۔ ہاں بالکل جیلس ہونا چاہیے ہمیں۔ دیکھو ذرا کیسی چڑیا کی طرح تمہاری بیوی ادھر سے ادھر پھدک رہی ہے۔ اس کی سمارٹنس دیکھ کر تو مجھے بہت جلن ہوتی ہے۔ مہرین بھی جب اس کو جکڑنے پر تل گئی۔ اچھا ہے، جاری رکھیں اپنا جلنا کوڑنا، یہ بھی دبلا ہونے کی ایک ترکیب ہے۔ اعجاز نے فوری جواب دیا تو اب مہرین بھابھی کو جذبر ہوئی۔ چلو بھی مذاق کی بات ایک طرف، تم دونوں ڈاکٹر کو دکھا چکے ہوگے، 2 سال بہت ہوتے ہیں اب قریب۔ اگرچہ انہوں نے قدرے آہستہ آواز میں رمشا سے کہا، لیکن ذرا دور کھڑے اعجاز نے ان کی بات صاف سن لی۔ کیا ہو گیا بھابھی آپ کو؟ کیوں ہماری خوشیوں کے دن کو الجھنوں کی نظر کرنا چاہتی ہیں؟ اب اعجاز نے بھی سنجیدہ ہو کر بڑی بھابھی کو ٹوک دیا۔ بھابھی، آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ عطیہ اس طرف آئی تو ان کی بحث کافی حد تک سن چکی تھی۔ مہرین بھابھی کو برا تو بہت لگا، لیکن وہ کندھے چاک کر عطیہ کے پیچھے چلی گئی۔ کھانے کے دوران ہی اس کے بعد دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن وہی بات اس کے دل کو لگ چکی تھی۔ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو پھر بے قرار خیالات اسے ستانے پر مل گئے۔ جب اعجاز کمرے میں آیا تو اسے یوں جاگتے دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا، ورنہ رات کو دیر ہو جائے اور وہ تھکی ہوئی ہو تو بستر پر پڑتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اپنے والدین کے پاس بیٹھ گیا تو اسے یہی خیال ہوا تھا کہ رمشا تو اب تک سو چکی ہوگی، مگر وہ نہ صرف جاگ گئی تھی بلکہ کسی خیال میں بہت بری طرح گم تھی۔ رمشا، اے رمشا! اس نے اب قریب آ کر پہلے آہستہ اور پھر تیز آواز میں پکارا۔ جی، وہ چونکی اور پھر پلٹ کر کروٹ لی۔ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ بس سو رہی ہوں۔ اس نے فوراً چادر تان لی، لیکن بے چینی ابھی تک برقرار تھی۔ اس کی نیند یوں کبھی نہ اڑی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ پھر بستر کی طرف آیا، تب تک وہ کروٹیں ہی بدل رہی تھی۔ کیا بات ہے رمشا، اپنی پریشانی مجھے بتاؤ، اعجاز نے دھیمے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اعجاز، مہرین بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم لوگ جلد ہی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اوہو، ابھی تو اس کے لیے عمر پڑی ہے۔ اچھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریوں اور فکروں سے آزاد رہ کر عیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ وہ ہنسی میں بات کو اڑانا چاہتا تھا۔ تم پلیز ایسا نہ کہو اعجاز، یہ ذمہ داریاں تو نصیب والوں کو ملتی ہیں، کبھی کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی نادانی میں ہم وقت گنوا دیں اور بعد میں پچھتائیں۔ تم تو اتنی سیریس ہو گئی ہو جیسے کوئی مہر لگ گئی ہے۔ ارے لوگوں کے ہاں شادی کے 10 سال بعد بچے ہوتے ہیں اور وہ مزے میں رہتے ہیں،
مہرین بھابی نے بھی آج کے دن سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم دونوں اکیلے ہی اپنی شادی کی سالگرہ منا لیتے۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ گیا اور وہ اس بات پر زیادہ بگڑا کہ بلا وجہ بھابی نے اس کی ہنستی مسکراتی لاپرواہ بیوی کو ٹینشن میں مبتلا کر دیا تھا۔ رمشا بھی اس کے موڈ کو سمجھ گئی، سو اس وقت تو خاموش ہوگی، لیکن وہ خود شدید کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ آج شام آپ جلدی آ جائیے گا، اس نے ایک ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہے۔ تھوڑی دن بعد اس نے کہا تو اعجاز پھر چڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا، وہ ٹکا سا جواب دے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کا دیا ہوا وقت نکل گیا۔ اگر اس نے پوچھا تو کام کی وجہ بتا دی کہ میں بھول گیا تھا۔ اپنا موبائل کیوں بند رکھا تھا؟ اچھا بند تھا، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ آپ صرف اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ وہ کچھ بیزار ہوئی، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ اسے منانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ مگر رمشا نے بہت پیار سے لجاجت سے منا ہی لیا۔ اللہ کی رضا سب سے پہلے ہے، مگر کوشش کا ہر راستہ اس نے بندے سے خود ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ سو نہ صرف رمشا بلکہ اعجاز نے خود بھی ڈاکٹر سے معائنہ کروایا۔ صرف اللہ کی مرضی ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں کو یہی جواب ملا۔ اعجاز تو پوری طرح مطمئن ہو گیا اور رمشا بھی وقتی طور پر پرسکون اور پر امید ہوگی، لیکن 5 سال گزر گئے۔ اب رمشا بالکل مایوس ہونے لگی تھی۔ اس کی طبیعت میں بیزاری اور غصہ پیدا ہو گیا تھا۔ اعجاز نے اس کا دھیان دوسرے رخ پر موڑ دیا۔ تم اتنی ذہین ہو، اتنا پڑھا ہے، تمہیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ رمشا کوئی جاب کر لو، فارغ بیٹھی رہتی ہو تو وقت کا ضائع ہوتا ہے اور وقت ستاتا بھی ہے۔ ارے ہاں، تمہیں پڑھانے کا بہت شوق تھا نا، تم کالج میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرو، تمہیں جاب مل جائے گی۔ اسے ایک گرلز کالج میں لیکچرشپ کی جاب آفر مل گئی تھی۔ یہ اس کا دیرانہ شوق تھا۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اپنے بہت سے رنج، بہت سی فکریں بھول گئی۔ اعجاز نے اتنی مہربانی، محبت اور مہارت سے اسے اس کی زندگی اس مایوس بھرے دور سے نکالا جب وہ ہر کھیلتے بچے کو دیکھ کر آہیں بڑھنے لگی تھی، ہر ماں بن جانے والی عورت کو حسرت سے دیکھنے لگی تھی۔ خاندان میں آنا جانا اس نے چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ اپنے سسرال اور میکے سے بھی دور رہنے لگی تھی۔ یوں لگتا سب اس سے ہمدردی جتا کر اس پر رحم کھا رہے ہیں، لیکن رمشا کو یوں کٹتا جلتا اعجاز کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس کے نزدیک محبت کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ خیال رکھا جائے، جسے چاہا جائے، اس کے دکھ سکھ ہر طرح سے بانٹے جائیں۔ سو اسے رمشا کو زندگی برتنے میں یوں لگا دیا کہ وہ اپنے اکیلے پن کو خود پر طاری کرنا بھول گئی۔ رمشا آئینے میں اپنے سراوے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت سی ہوگی۔ وہی خوبصورت قد و خال تھے، وہی ستون ناک اور گہری سیاہ آنکھیں، گھنے بال جن کی گولڈن براؤن رنگت قدرتی تھی۔ اس کے بالوں میں سنہری پن کی آمیزش اتنی پرکشش لگتی تھی کہ اکثر خواتین رقص کرتی۔ بال لاکھ ڈائی کر لو لیکن کبھی یہ قدرتی شیڈ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے حسن کی چمک اب بھی یوں ہی قائم تھی اور شادی کے 10 سال بعد بھی وہ اتنی ہی اسمارٹ اور حسین تھی۔ اسی لمحے اس نے سوچا کہ کاش وقت پلٹ جائے اور وہ اپنی زندگی کی ڈور وہیں سے شروع کرے جہاں وہ اکیلی تھی، اور جو کچھ اس سے نہ ملا وہ مل جائے۔ شاید اس کی کوششیں، دعاؤں میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ اوہ رمشا، یو آر لکنگ آؤٹ اسٹینڈنگ۔ اعجاز کمرے میں آیا تو اسے گرے پھولوں والی سیاہ ساڑی میں ملبوس دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی بیوی سچ مچ ہر روز ایک نئے انداز سے خوبصورت لگا کرتی تھی۔ یا اللہ نے اس کی آنکھوں میں ہی اتنا حسن بھر دیا تھا کہ رمشا پر نظر پڑتی تو اور روشنی اس کے سراپے کی چاروں طرف پھیل جاتی۔ یہ کلر اچھا لگ رہا ہے نا؟ اس نے ہر خیال کو اپنے سے دور رکھ کر پوچھا۔ ارے کلر کیا، تم خود اتنی اچھی لگ رہی ہو، کیا بادشاہ نصیب پایا ہے؟ میں نے اتنی خوبصورت بیوی دی ہے اللہ نے مجھے، میں ساری عمر مسجد میں پڑا رہوں تو شکر ادا نہ کر سکوں۔ وہ اس کی تعریفوں میں اکثر حد کر دیتا، لیکن اس کی حد کی انتہا شاید کوئی نہ تھی۔ آپ تو بس زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ ہائے، تمہارے لیے تو زمین آسمان بھی ایک کر دوں یہ بھی کم ہے، تم چیز ہی ایسی ہو۔ آؤ، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ بہت عرصے بعد انہوں نے سالگرہ کی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ یہ بھی اعجاز کے جی میں آئی تھی۔ وہی سب لوگ تھے، ماں باپ، بہن بھائی بھابھی وغیرہ، مگر جو کثرت اس کے جی میں تھی، اس کی پرچھائیاں اعجاز کی آنکھوں سے لے کر دل تک کہیں نہ تھی۔ ہائے رمشا بھابھی، آج تو آپ کمال کی حد تک خوبصورت لگ رہی ہیں۔ عطیہ تو یوں ہی دیوانی ہو جاتی تھی اپنی اس بھابھی کے لیے، لیکن آج سب نے اسے سراہا، حتیٰ کہ مہرین بھابھی بھی نارمل انداز میں اس کی تعریف کر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ ان کے مزاج کی تندی اور لہجے کی تیزی میں اب بہت کمی آ گئی تھی۔ دراصل اپنے دونوں بیٹوں کو انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھیج دیا تھا۔ ایک بیٹی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے فیشن بوتیک کا کام بھی بند کر دیا تھا، اس لیے اب گھر میں رہتی تھی اور تنہائی سے اس طرح الجھ رہی تھی جس طرح کبھی وہ رمشا کو طعنہ دیا کرتی تھی، لیکن ان کے پاس
لیکن ان کے پاس آس تھی اولاد کے کچھ بن کر آنے اور کامیاب ہو جانے کے خواب تھے۔ زندگی نے انہیں بہت کچھ دیا، لیکن خود رمشا کے پاس کیا تھا؟ اگر اس کے شوہر کو خبر ہو جاتی کہ آج کے اتنے خوبصورت اور یادگار دن کے موقع پر رمشا ایسی مایوس اور بے بسی کی باتیں سوچ رہی ہے تو اس کی پٹائی کر دیتا۔ اس نے سر جھٹک کر مہمانوں کی طرف توجہ دی۔ آؤ بھی اعجاز، کیک کاٹ لو، کسی نے آواز دی تو وہ رمشا کا ہاتھ پکڑ کر میز کی طرف آیا۔ ماموں، کیک میں کاٹ لوں؟ کیک تو بچے کاٹتے ہیں نا؟ وہ عطیہ کی سب سے چھوٹی بیٹی انتہائی شوق سے اپنے ماموں سے پوچھ رہی تھی۔ بھئی کیک جن کی سالگرہ ہو وہی کاٹتے ہیں۔ اعجاز نے اپنی پیاری بھانجی سے معذرت کی اور خود آگے بڑھ کر چھری اٹھائی۔ ماموں آپ سمجھ لیں میری سالگرہ ہے۔ بچی بس ضد تھی۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چمک کر بولا، لیکن پھر اسے سب کی موجودگی اور اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ ہاں بیٹا آ جاؤ، آپ کیک کاٹو گی تو ہمیں زیادہ اچھا لگے گا۔ رمشا نے فوراً آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالا اور ایک لمحے کے لیے پلٹ کر تیز نظروں سے اعجاز کو دیکھا۔ ایمن بیٹا ضد نہیں کرتے، آپ میرے پاس آ کر دیکھو کیک کیا ہے، ماموں کی کس طرح کاٹتے ہیں۔ عطیہ نے فوراً اپنی بیٹی کو پیچھے کھینچا۔ اچھا، وہ بچی بھی منہ بنا کر اپنی ماں کی طرف چلی گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہوتی ہے، بے وجہ بچی کو اپسٹ کر دیا ہے۔ رمشا نے ایمن کو اپنی طرف بلایا اور اسے اپنی گود میں ہی اٹھا لیا۔ 5 سالہ ایمن کے چہرے کی چمک اتنی بھرپور تھی کہ وہ قطعے سے جھٹلا نہ سکی۔ اعجاز پیچھے کھڑا خاموش ہی تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ماموں آپ آگے آئے نا۔ اسی وقت ایمن نے بھی پکارا۔ نہیں بیٹا، میں تو دیکھ رہا ہوں نا، آپ کیک کاٹو، میں نے آپ سے یوں ہی مذاق کیا تھا۔ سب لوگ کیک کٹنے کی طرف اسی طرح متوجہ تھے، لیکن یہ رمشا کو عجیب ٹینشن میں ڈال رہی تھی، اور اس نے ایمن کو چھری پکڑا کر میز کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آپ ہاتھ نہ پکڑیے گا، میں خود کاٹوں گی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اعجاز کو تو بلواؤ۔ کیک کٹ گیا اور رمشا نے سب سے پہلے اپنی ساس اور سسر کو پلیٹ میں نکال کر دیا تو انہوں نے دھیرے سے رمشا سے کہا، اور وہ ان کا اشارہ سمجھ گئی۔ اسے خود اندازہ تھا کہ فون سننے کا بہانہ ہی تھا۔ اعجاز ضرور ناراض ہو گیا تھا۔ پھر وہ محفل میں شامل ہوا، لیکن نہ اس نے رمشا کو مبارکباد دی اور نہ کیک چکھا۔ رات جب سب گھر والے چائے اور کافی سے شغل کر رہے تھے، اعجاز بڑے بھائی جان کے بیٹے کے ساتھ کہیں ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ وہ یوں ہی اچانک اٹھ کر چلا گیا تھا، اسے خبر بھی نہ تھی۔ وہ تو موبائل پر فون کر کے اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا۔ وہ تم سے روٹھ کر گیا ہے، تم سمجھ تو گئی ہوگی۔ اپنی ساس کو اس نے چائے کی پیالی دی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جی امی، حالانکہ روٹھنا مجھے چاہیے، ایمن ان کی بہن کی بیٹی ہی تو ہے۔ وہ دبے لہجے میں ان سے شکایت کرنے لگی۔ بھلا اتنے سارے لوگوں میں وہ ایک چھوٹی سی بچی کو چھڑکتے اچھے لگتے کیا؟ اپنا کوئی بچہ ہوتا تو اس کا یہ بچپنا نکل جاتا۔ وہ حیران اپنی ساس کی شکل تکنے لگی۔ انہوں نے کبھی اس بات کو اس کے سامنے نہ دہرایا تھا، نہ کبھی اسے احساس دلایا تھا۔ رات کی جب اعجاز آیا تو اس کی آنکھیں نیند اور تھکن سے بوجھل ہو رہی تھی اور ذہن میں غصہ بھر بھر کر پورا ایٹم بم تیار ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ بستر کے کنارے یوں بیٹھی رہی تھی جیسے ہمیشہ اس کے انتظار میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کی میٹھی باتیں سننا، اس کی پیار بھری نظروں سے کھیلنا اور اس کے خوبصورت احساسات کو محسوس کرنا اس کا معمول تھا، اور اعجاز کی دیوانگی کہ وہ محبت برتنے کے معاملے میں بھی کبھی تھکتا نہ تھا۔ چاہے الجھا ہوا ہو، تھکا ہوا ہو، اس کے پاس آ کر محبت کے خوبصورت شہر میں یوں گم ہو جاتا کہ سب کچھ بھول جاتا۔ لیکن وہ آج اپنا لباس وغیرہ تبدیل کر کے اپنے بستر پر بیٹھ کر تکیہ درست کرتے ہوئے ایک نظر رمشا پر ڈال کر آرام سے لیٹ گیا۔ سو جاؤ رمشا۔ تھوڑی دیر اور گزر گئی اور رمشا یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے پکار کر کہا، آپ پرواہ نہ کریں۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا۔ کندھے چاہ کر وہ کروٹ بدل کر جیسے سو ہی گیا۔ چند منٹوں کے بعد رمشا کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ درست کر کے آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اسے اپنے غصے کی شدت سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کمرے سے باہر مت جانا رمشا، گھر میں سب لوگ موجود ہیں، دیکھیں گے تو محسوس کریں گے۔ آپ رات کے 2:30 بجے گھر واپس آئے تو کسی نے محسوس نہیں کیا، وہ چڑھ کر بولی۔ تم کیا چاہ رہی ہو اس وقت؟ کچھ نہیں، صرف اپنی گھبراہٹ دور کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے ہی گھبراہٹ تھی تو تم بھی آدھی رات تک کہیں آوارہ گردی کرنے نکل جاتی۔ اعجاز کی ناراضگی کی انتہا اس کی باتوں کی کڑواہٹ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ ساتھ لے جاتے تو ضرور نکل پڑتی۔ کیوں؟ میری کیا ضرورت تھی؟ آپ نے عادت جو ڈال دی ہے، تمہیں یقین ہے کہ شہر بھر میں آوارہ گردی کرنے کے بعد تمہاری گھبراہٹ دور ہو جائے گی؟ امید تو ہے، وہ بولی۔ تو پھر چلو۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، گاڑی کی چابی اٹھا لی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ مذاق تھا یا اس کی دل لگی، لیکن وہ سنجیدگی سے گاڑی نکال کر اب اس کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ فوراً جوتے پاؤں میں ڈال کر باہر کی طرف لپکی۔ چوکیدار نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا، شاید جی میں سوچا
بھی ہو کہ ان سے پوچھے آدھی رات کو کیا آفت آن پڑی ہے کہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور وہ دونوں 2-2.5 گھنٹے شہر کی سڑکوں پر بے مقصد گھومتے رہے، بالکل خاموش۔ دونوں میں سے کسی نے بولنے میں پہل نہیں کی، شاید اسی لیے خاموشی نے آخر تک سفر کیا۔ پھر پلٹ کر واپسی کے رستے پر ایک بار اعجاز نے مڑ کر سے دیکھا اور پھر کئی بار دیکھا، حیران، ناراض، اداس، نہ جانے کیوں۔ اعجاز نے اسے یوں ہی الجھا ہوا چھوڑ دیا۔ گھر آ کر پھر وہی انجان بن کر چادر تان کر بستر میں پڑ گیا۔ وہ اسے کس طرح منائے؟ وہ کبھی اس طرح اس سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا، اور وہ کیوں اسے منائے؟ ایک بالکل چھوٹی بے تکی سی بات جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہ تھا، اس پر چڑا اور بیزاری ہی یوں ہی طاری رہی۔ سو طے یہ ہوا کہ گھبراہٹ کا یہ کوئی علاج نہیں کہ آپ سڑکوں پر مارے مارے پھرے۔ اس پر بری طرح تھکن سوار ہو رہی تھی، لیکن نیند کو جانے کون سا ظالم چور چرا کر لے گیا تھا۔ صبح اعجاز کا مزاج بالکل الگ تھا، وہی ہمیشہ والا انداز، سب سے گھلتا ملتا، باتیں کرتا، رمشا کی طرف بار بار متوجہ ہوتا، جیسے معمول کی طرح چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں کرتا ہوا۔ اس بار خوش قسمتی سے ان کی سالگرہ ہفتے کے دن تھی، اس لیے دوسرا دن چھٹی کا تھا۔ بڑے بھائی جان اور ان کی بیوی بچے بھی کراچی میں رک گئے تھے۔ عدیل کے ساتھ اعجاز کو بیٹھ کر بڑا لطف آیا تھا، اس کی طبیعت اور سوچ میں بڑی پختگی تھی۔ میں نے یوں ہی ایک بات سوچی رمشا کہ اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو ہم ضرور عدیل کو اپنا داماد بناتے۔ رات کو کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے اس نے رمشا کے برابر میں صوفے پر بیٹھ کر کہا تھا۔ وہ دونوں سب سے کچھ الگ تھلگ لانچ کے کونے والے صوفے پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد، خاص طور پر صرف رمشا کی طرف مائل رہنے کا مزاج آج سارا دن اعجاز پر طاری رہا تھا۔ امو اعجاز، آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے؟ صبح 5 بجے کہاں خوار ہوں گے، میں خود چلا جاؤں گا۔ اسی وقت عدیل ادھر ادھر ٹہلتا اپنا چائے کا مگ لے کر ان کی طرف آیا اور پھر اپنے چچا کے سامنے کلین پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ارے واہ، خود کیسے چلے جاؤ گے؟ رمشا سے سمجھاؤ کہ میں اسے یوں جانے دوں گا بھلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی رات کو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ بھی جا سکتا ہے۔ رمشا نے شاید جان بوجھ کر اس کے خیال کی مخالفت کی تھی۔ مجھے جانتی تو ہو، پھر مجھ سے بالکل الگ ہو کر بات مت کیا کر رمشا۔ وہ حساب توقع چڑھ گیا۔ کیوں نہ کرو، اپنی رائے استعمال کرنے کا حق تو سب کو حاصل ہے۔ میں عدیل کو چھوڑنے جاؤں گا اور تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری رائے سے اختلاف کرو؟ گستاخ، بے ادب خاتون، ہم تمہیں ابھی زندان میں پھینکوا دیتے ہیں۔ کنیز بھٹی، میری سب کنیزیں کہاں رہ گئی ہیں؟ عدیل میاں، اس نے کڑے تیور بنا کر آواز بھاری کرتے ہوئے کہا، اور پھر تالی بجا کر کنیز کو پکارا۔ وہ سب خوبصورت بہت تھی نا، اس لیے ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ماڈلنگ کا آڈیشن دینے گئی ہیں۔ عدیل بھلا کہاں چکتا؟ ارے سب چلی گئی؟ جی ہاں، ایک بھی کسی سے پیچھے کیوں رہے؟ اعجاز اس ایک بات کے احساس کو لاشعوری طور پر ختم کرنے کی کوشش میں تھا جو ابھی ابھی اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ چلیں، اگر آپ خوار ہونے کے بہت زیادہ موڈ میں ہیں تو اس وقت بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے چند CDs بنوانی ہیں۔ عدیل نے کہا تو اعجاز نے رمشا کی صورت دیکھی۔ خبردار، اب آدھی رات تک آوارہ گردی کرنے کے بہانے نہ ڈھونڈو، تم دونوں چاچا بھتیجے کو کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ عدیل، تم ایسے بگڑے ہوئے تو نہ تھے؟ رمشا نے فوراً اسے جھاڑا۔ آپ کے میاں نے ہی بگاڑا ہے، تم 20 سالوں میں نہ بگڑے تھے، 2 دنوں میں بگڑ گئے۔ ایک تو آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، بھئی سننی چاہیے، ذرا دل کھول کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اس سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اس سے تھوڑی تفریح ہو جاتی ہے، میرا مطلب ہے تماشا دیکھنے والوں کی۔ عدیل ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، ارے یہ تمہارے اندر مہرین بھابی کی روح کہاں سے آ گئی؟ آپ تینوں الگ محفل جمائے کیوں بیٹھے ہیں؟ امی اور ابا آپ کو بلا رہے ہیں، عطیہ نے اسی وقت آ کر ان لوگوں کو بتایا۔ اعجاز بھائی، مجھے گھر بھی جانا ہے، آپ کب چھوڑیں گے؟ اس نے پھر بھائی کو مخاطب کیا۔ اب آپ ہمیں آوارہ گردی سے نہیں روک سکتی۔ عدیل ہنسا۔ عطیہ باجی کو چھوڑنے میں جاؤں گی؟ تمہارا بہت جی چاہ رہا ہے تو پچھلی سیٹ پر بیٹھ جانا۔ تینوں ہنستے ہوئے امی جان کے پاس آگے بڑھے۔ بھائی جان، نصرت بھابی جان، اس کی بڑی نند، سب ان کے گرد ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے عجیب الجھن سی ہوئی، شاید کوئی خاص بات تھی کہ انہوں نے یوں ان میاں بیوی کو بلایا تھا، یا صرف اسے ہی ایسا لگ رہا تھا۔ بیٹا اعجاز، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے خاص طور پر اعجاز کو اپنے قریب بلایا۔ اس وقت تک ابا جان بھی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہاں آ گئے۔ وہ نصرت بھابی کے دائیں طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک بات کہنی تھی بیٹا تم سے، گو کہ زبان تو نہیں کھل رہی، لیکن زندگی میں بہت سے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یوں انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے، زندگی کا حق ادا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اس کی چھٹی حص نے کہہ دیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ امی جان، آپ کہیں، کیا بات ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ اعجاز کا لہجہ مضبوط تھا۔
यकदम इसका जी चाहा कि वहाँ से उठकर भाग जाए और वो उठने भी लगी थी, लेकिन नुसरत भाभी जान ने फ़ौरन हाथ बढ़ा के इसके हाथ पर हाथ रखा और इसे सख्ती से बैठने का इशारा किया। बेटा, औलाद की ख्वाहिश बहुत फितरती है और मर्द के लिए इस्लाम ने 4 शादियाँ जायज़ रखी हैं। गो के माशी अबतरी के ज़माने में ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन अय्याशी के लिए नहीं। अब आसिम तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए, अब अलीम तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। इस पर रमशा को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए और ख़ुद तुम्हें भी दिल जलाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को अपने नसीब की लड़ाई खुद लड़ना पड़ती है। अब सारी बात इसके अब्बा जान ने की, जिनकी बात को अधूरा छोड़ कर जाना मुमकिन नहीं था। अम्मी जान, ये कोई मौका नहीं था इस तरह की बात करने का। यूं सब के सामने वो बहुत बुरी तरह तप कर राख हुआ था, लेकिन अम्मा जी और बड़े भाई के सामने गुस्ताखी का तसव्वुर नहीं कर सकता था। फिर भी रूखे लहजे में माँ से शिकायत ज़रूर की। ऐसी बातें वाज़ा तौर पर सबके सामने हों तो बेहतर है। तुम्हें अपने वालिदैन और भाई बहनों में कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि तुम्हें वरगलाए। रमशा जैसी अच्छी खूबसूरत और खूबसूरत लड़की को दुख देना किसी का भी मकसद नहीं, लेकिन किस्मत के आगे सबको हार मानना पड़ती है। तुम चाहो तो यहाँ मौजूद सब लोगों से राय ले लो कि हमारा फ़ैसला दुरुस्त है या गलत। अब अम्मी जान ने इसे इत्मीनान से समझाया। आप मेरे बारे में फ़ैसला ना करें प्लीज़ अम्मी जान, इस बात को यहीं ख़त्म समझें। मैं जिस बात को खुद नहीं मानता इस पर किसी और की राय लेकर क्या करूं। अदब लिहाज ज़रूरी था, लेकिन गुस्से में वो बहुत कुछ बोल रहा था। अब्बा जान उठे और इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो बेटा, सोच लो, हम यहाँ सब मिलकर पहली और आखिरी बार तुम्हें मशवरा दे रहे हैं और साथ भी देंगे, लेकिन अगर इसके बाद कभी ज़िंदगी में अपने इस फ़ैसले पर पछताओ तो हम में से किसी की तरफ ना देखना। मैं अब्बा जान, मुझे कतई तौर पर यकीन है कि मेरी ज़िंदगी इस फ़ैसले पर साबित कदम रहते हुए गुजर जाएगी। अगर मेरे नसीब में औलाद है तो सिर्फ रमशा से होगी, वरना जो अल्लाह की रज़ा हो। बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा फ़ैसला और इससे ज़्यादा तुम्हारी साबित कदमी पसंद आई है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। रात को इसने अपने कल वाले नाराज़ रवैये की वजाहत भी की और रमशा ने जो बहुत से गिले सोच कर रखे थे वो पी ही गई। इससे क्या गिला करना, इसने शिकवों की हद दीवार को गिरा दिया था। एक पढ़ी लिखी, ज़हीन, खूबसूरत, ऊंचे ख़ानदान की बेटी और आला ख़ानदान की बहू ज़रूर आज किस्मत के आगे हार जाती, सारे घराने के सामने मज़लूम और नाअहल ठहरती, अगर एजाज़ का मजबूत हिसार इसके गिर्द ना तन जाता। और यूं इसकी ज़िंदगी और ज़्यादा हिम्मत और हौसले से बसर होने लगी। इसका एतमाद एजाज़ पर इस हद तक बढ़ गया कि एजाज़ कहीं भी चला जाए वो परवाह ना करती। कोई खदशा, वहम, धोखा जैसे अल्फाज इसकी डिक्शनरी में ना रहे, ना ही थे, और बहुत मगन होकर वो भी अपने काम से संजीदगी से इंसाफ करने लगी। एजाज़ चाचा के इतना अच्छा होने की असल वजह ये है कि आप बहुत अच्छी हैं, अदील अक्सर कहता और एजाज़ मुस्कुरा देता। ये सिर्फ तुम्हें मक्खन लगा रहा है। आप सिर्फ जेलस हो रही हैं। वो फ़ौरन कहती अच्छा। वो इतनी ज़ोर से हंसता कि रमशा शर्मा जाती। वक़्त तो अच्छा हो या बुरा, बस गुज़रता चला जाता है। बहुत से खूबसूरत लम्हों को हम कभी हाथ से गंवाना नहीं चाहते। बेहिसाब दिल फरेब घड़ियों को हम रोकना चाहते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होता। अम्मी जान को शदीद हार्ट अटैक हुआ और दूसरी रात ही वो चुपचाप चली गईं। बाईपास ऑपरेशन की फौरी तैयारियां हो रही थी। इनका ब्लड प्रेशर यूं क्रिटिकल लेवल पर आने का इंतज़ार हो रहा था, लेकिन इसी दम सारे लेवल नीचे गिर गए। सांस जो रुक गई थी, मगर कोई कुछ नहीं कर सका था। जो बिछड़ गए वो फिर भला हाथ आ सकते हैं। जब जुदाई का सबब मौत हो, बस वक़्त मरहम बनता है और इंसान की अपनी अक्ल तसल्ली देती रहती है। एजाज़ अपनी रूटीन लाइफ और लगे बंदे वक़्त का बुरी तरह आदी हो गया। खुद रिमशा भी इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि इसने भी अपने काम से जुनून की हद तक जी लगा ली। अपना प्रोफेशन, अपना शागिर्द, अपनी किताबें, अपने इल्म, इसे अजीज़ से अजीज़तर होते चले गए। दोनों मियाँ बीवी अब साबिर और शाकर होकर अपनी किस्मत पर चुप होकर बैठ गए थे। घर भर में कोई इनकी तवज्जो इस एक महरूमी की तरफ, कोई कमी की तरफ करवाने वाला ना था। कॉलेज से आकर इसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। बेवजह इधर उधर सारे घर में टहलती रही। कुछ काम करना चाहा तो जीना लगा और वो सोच ही रही थी कि एजाज़ को फ़ोन करे कि फ़ोन की घंटी खुद ही बजी। हेलो, एजाज़ हैं? किसी ने बहुत उजलत में पूछा और इसे लगा इसी उजलत में इससे पूछने पर गड़बड़ाकर फ़ोन भी रख दिया, जैसे इसे किसी और से और ख़ास कर रमशा से
جیسے اسے کسی اور سے اور خاص کا رمشا سے اعجاز کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ کوئی بہت پیاری اور معصوم سی نسوانی آواز تھی اور اعجاز کا نام لینے کا انداز اتنا بے تکلفانہ تھا جیسے کہ اس کے خیال میں سوائے اس کے اپنے کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت تو اس نے اس فون کال، اس آواز یا انداز کو لمحے بھر کے لیے بھی اہمیت نہ دی تھی۔ پھر اسی طرح گھر میں ہر دوسرے تیسرے دن فون آنے لگا، ایسے وقتوں میں جب اعجاز گھر میں ہی ہوا کرتا تھا، لیکن یہ فون اس کی آواز سنتے ہی بند ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے اعجاز سے سرسری سا ذکر کیا اور دوسرے ہی دن سے وہ فون آنا بند ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب بات ہوئی کہ اعجاز کا موبائل 24 گھنٹے آن رہنے لگا، ورنہ اس کی یہ بہت پرانی عادت تھی کہ رات کے کھانے کے بعد اگر وہ گھر میں ہو تو موبائل ہر حال میں بند کر دیتا تھا۔ اپنے تمام کاروباری معاملات اور بیرونی مسائل کو ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ دکھا دیا کرتا تھا۔ اگر کسی کو بہت ضروری مسئلہ آن پڑے تو گھر کے فون پر بات کر لیا کریں۔ یوں بھی اس کا کوئی بھی معاملہ کاروباری یا ذاتی رمشا سے چھپا ہوا نہ تھا۔ آپ نے موبائل آف نہیں کیا؟ ایک بار تو اس نے یوں ہی ٹوکا۔ وہ بھول گیا ہوں، شاید تم بند کر دو موبائل۔ آج بھی آف کرنا بھول گئے؟ نہیں بھولا نہیں ہوں، آج تو ضروری فون آنا ہے۔ بہت ضروری فون تو رات کے وقت گھر پر آ جاتے ہیں نا، لیکن اب رات کے 2-3 بجے گھنٹی بجے تو بستر میں سے اٹھ کر فون کی طرف بھاگا نہیں جاتا۔ بوڑھا ہو گیا ہونا، تعویل غلط نہیں تھی، اس نے مان لینا چاہا۔ یار اعجاز، آپ کارڈلیس اپنے سرہانے رکھ کر بھی سو سکتے ہیں نا؟ کارڈلیس میں کبھی کبھی آواز صاف نہیں آتی، تو آپ فون ہی اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں۔ ہاں، دیوار میں کنیکشن دیا ہوا ہے۔ وہ عاجز آگے اتنی سہولتیں تھیں کہ بہانے بھی شرمانے لگے۔ ہاں مگر اس وقت تو سستی ہو رہی ہے، تار ادھر سے ادھر کرنے پڑیں گے ہوں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، لائیں میں کر دیتی ہوں۔ اف چھوڑو نا رمشا، تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ ادھر میرے پاس آ کر سو جاؤ۔ اس نے ہاتھ سے کھینچ کر رمشا کو اپنے قریب بٹھا لیا، اور اس کا پیار اتنا قوی ہوتا تھا کہ وسوسے اسے چھو کر چلے جاتے، اس کے پاس ٹھہر بھی نہ پاتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ وسوسے بڑھنے لگے تھے، اتنے کہ اعجاز کا بے انتہا پیار بھی انہیں قابو میں نہ کر پاتا۔ سب سے پہلے اعجاز کی روٹین بدلی، وہ روٹین جس پر اس نے کبھی کسی حال میں سمجھوتا نہ کیا تھا۔ رات کو دیر سے گھر آنے لگا، کھانا کھائے بغیر سونے لگا، چھٹی والے دن کسی کمپنی، کسی دوست، کسی کاروباری سلسلے میں گھر سے باہر جانے لگا۔ اس نے سہ لیا، وہ خدشوں کو اپنے ذہن سے جھاڑتے جھاڑتے تھک جاتی، لیکن چپ رہی۔ وہ شک جیسی منحوس بیماری کو اپنے خون میں پلنے سے روکنے کے لیے بے شمار جتن کرتی۔ تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتہ، اگر میں دوسری شادی کر لوں تو تمہیں ہوا بھی نہ لگے، مرد نہ چاہے تو عورت کو اس کے کیے کرائے کی کبھی خبر نہ ہو سکے۔ آج سے 8-10 سال پہلے وہ دونوں اس قسم کے مذاق کیا کرتے تھے۔ ارے جاؤ، تمہارے فرشتوں کو خبر نہ ہو، دوسری شادی کر کے مردوں کے سینگ نکل آتے ہیں کہ عورت کو فوراً پتہ چل جائے۔ دیکھیں، زیادہ دعوے نہ کریں، بھلے مرد کی بے ایمانی، دھوکے بازی پر قدرت طبی پردہ ڈالتی ہے، لیکن اس کو قدرت نے عورت کو ایسی حصت عطا کی ہے کہ بے ایمانی کی بو کو سونگھ کر بالآخر چوری پکڑ ہی لیتی ہے۔ یہ صرف آج سے چند دن پہلے ہی کی بات ہے۔ وہ یہ ساری خطرناک باتیں اپنے بستر پر سیدھی لیٹی چھت کو تکتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس دن اعجاز نے شام میں فون کر کے کہا تھا، آج رات کو دیر سے آؤں گا، ہماری ضروری میٹنگ ہے، جاپان سے کوئی ٹیم آئی ہے، اس لیے ہوٹل میں ڈنر بھی ہے۔ وہ بس فون بند کر دینا چاہتا تھا۔ کون سے ہوٹل میں جائیں گے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ارے کیا خبر، مجھے پی سی یا میرٹ یا کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں گے، اس نے چڑھ کر تقریباً جھڑک کر جواب دیا تھا۔ روٹین، انداز، مشغلے، سب کچھ تو بدل گیا، مگر اب تو آپ کا مجھ سے بات کرنے کا لہجہ بھی بدل گیا ہے اعجاز۔ اس نے اس کی بات سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ بس وہ آخری دن تھا جب شک نے اس کے ذہن و دل میں پکا گھر کر لیا۔ وہ پاگل سی ہو رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ڈائریکٹ پی سی اور میرٹ، شیرٹن، آواری ٹاورز اور شہر کے سارے 5 اسٹار ہوٹلز کے فون نمبر ملا ڈالے، کہیں اعجاز کی کمپنی، جاپان کی ٹیم، میٹنگ، ڈنر کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ایک اور نمبر ڈائل کرنا چاہا، لیکن پھر فون رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھی، برش سے بال رس کی، دوپٹہ ٹھیک طرح اوڑھا اور گاڑی کی چابی لے کر نکل گئی۔ چوکیدار کو گیٹ اچھی طرح بند کرنے کی ہدایت کی اور گاڑی نکال کر سڑک پر آ گئی، اور اس سیدھی سڑک پر گاڑی دوڑاتے اسے بالکل خبر نہ تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اعجاز بہت محتاط اور باہوش شخص تھا، ہر عمل سے پہلے اس کے 10,000 پہلوؤں پر غور کر کے انتہائی احتیاط کی راہ چلنے والا۔ اگر اس نے رمشا سے کوئی بات چھپائی تھی تو اس نے یقیناً ہر طرح کی رازداری برتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس وقت کسی دوسرے کو بھی خبر نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ 16 سال
سے اس کا رفیق، اس کا ہمدرد غمگسار شوہر، کیا وہ اسے اس بھرے شہر میں کھوج نکالے گی؟ سگنل پر گاڑی رکی تو اس نے اسٹیئرنگ پر نظریں جما کر لمحے بھر کے لیے ذہن پر زور دیا اور ایک شخص کا نام اس کے ذہن میں آیا، عدیل۔ وہ سیدھی عطیہ باجی کے گھر چلی۔ عدیل آج کل کراچی میں ہی تھا، کسی اچھی جاب کے لیے وہ اسی شہر میں کوشش کر رہا تھا۔ عطیہ باجی اتفاق سے گھر پر نہ تھی، اچھا تھا، ورنہ وہ اتنی متفرق ہوتی کہ رمشا انہیں ٹال ہی نہ سکتی۔ عدیل، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت تمہارے جاز انکل کہاں ہوں گے؟ اس نے اتنا ڈائریکٹ سوال کیا کہ ایک پل کو عدیل گڑبڑا ہی گیا۔ رمشا چاچی، مجھے کیا خبر ہو سکتی ہے؟ تم بہت حاضر جواب و ذہین انسان ہو، پھر میرے ایک چھوٹے سے سوال پر گڑبڑا کیوں گئے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں چاچی، لیکن آپ نے اتنی اچانک پوچھا کہ میں پریشان سا ہو گیا۔ انکل سے میری پرسوں ملاقات ہوئی تھی، پھر تو ملے ہی نہیں۔ آج تو موبائل بھی ان کا آف مل رہا ہے، سیٹرڈے نائٹ ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ان کے آف موبائل کا مطلب تو سب کو پتہ ہے کہ ڈونٹ ڈسٹرب۔ رمشا کے ذہن و دل میں ایک کرنٹ سا پھیل گیا۔ وہ ایسا کہاں مصروف ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ رمشا چاچی، آپ مجھے بتائیں، میرا خیال ہے کہ آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ تمہارے انکل جھوٹ بول کر اب گھر سے باہر رہنے لگے ہیں، یا تو انسان صدا کا جھوٹا ہو یا کبھی جھوٹ نہ بولے۔ عدیل خاموش سا ہو گیا، پھر بولا، لیکن آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ ان کے گہرے رازدار دوست ہیں۔ کہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس وقت وہ کہاں ہیں اس کی مجھے بالکل خبر نہیں ہے۔ اندازہ تو لگا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہوں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات مجھے بالکل نہیں بتائی۔ اچھا، آج کل وہ تم سے کس موضوع پر بات کرتے ہیں؟ عالیہ حسن کے موضوع پر، لیکن وہ لڑکی تو ان کے لیے صرف ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کو بھی پچھلے ایک مہینے سے تو وہ بھولے ہوئے ہی ہیں۔ رمشا کی پریشانی، جذباتی کشمکش نے عدیل کو ایک منٹ بھی جھوٹ نہ بولنے دیا۔ پھر اس نے عدیل سے زیادہ باتیں نہیں کی، اس کے بہت کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے رکی بھی نہیں، نہ ہی عطیہ باجی کا انتظار کیا۔ اس کے ذہن میں جو شک تھا، اس کی کڑی اسے مل گئی تھی، اس لیے وہ اسی وقت عالیہ حسن کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی پچھلے سال ہی تو جب اعجاز کے تائیزاد بھائی کا انتقال ہوا تھا، وہ دونوں میاں بیوی تعزیت کے لیے عالیہ حسن کے گھر گئے تھے۔ اس وقت تو وہ اپنے شوہر کے غم میں نڈال تھی، اپنے آنے والے بچے کا بوجھ اٹھائے بے حال۔ شاید 3 بار وہ اعجاز کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی، اور وہ ہر بار پہلے سے زیادہ بدحال، بیمار اور مجبور ملی تھی۔ بہت دنوں تک وہ دونوں میاں بیوی اس کی بے بسی اور اس کے شوہر کے بے وقت موت پر کڑتے رہے اور اسی موضوع پر بات کرتے رہے تھے۔ اعجاز کے تائیزاد بھائی حسن فہیم امریکہ میں امیگریشن قوانین کی سختی کی لپیٹ میں آئے تھے۔ انہیں بہت مختصر سے نوٹس پر اپنی بیوی اور بچی کو لے کر پاکستان آنا پڑا تھا۔ یہاں آئے تو کوئی خاص اثاثہ بھی ساتھ نہ تھا، بس جاتے وقت ایک فلیٹ کراچی کے ایک معیاری علاقے میں چھوڑ گئے تھے، وہی کام آیا۔ لیکن نئے سرے سے نوکری ڈھونڈنا، کسی کی سرپرستی نہ ہونا اور پچھلا ریکارڈ خراب ہونا، بہت سی بدنسیبیاں ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس نے عالیہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ عالیہ کے والدین اس شادی پر ہرگز راضی نہ تھے، کیونکہ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی کا دستور ہی نہ تھا، خاص کر لڑکیوں کا تو رشتہ برادری سے باہر دینا موت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن عالیہ حسن فہیم کی محبت میں بہت ہٹ دھرم اور ضدی نکلی۔ اس نے اپنی ہٹ دھرمی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ خودکشی کی دھمکی دے ڈالی، اور اس دن اس کے والد نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کا بڑا بھائی اسے حسن فہیم کے پاس چھوڑا، اس کے نکاح تک ان کا ساتھ دیا، اور پھر بہن کو ہمیشہ کے لیے خداحافظ کہہ کر چلا گیا۔ مخالفت حسن کے والدین نے بھی کی، لیکن عالیہ کے والدین کا رویہ اور پھر عالیہ کا انتہائی قدم دیکھ کر اور وہ باغی ہو گئے۔ بھلا ایسی لڑکی جس نے ایک آدمی کی خاطر اپنی جنم دینے والی ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وہ تمہارا کب تک ساتھ دے گی؟ اور ایسی لڑکی کو ہم کبھی اپنی بہو نہ مانیں گے۔ اعجاز کے تایا بہت غصے والے تھے، بیٹے کو ہر طرح باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جب عالیہ سے ساتھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا تو کیسے پلٹ سکتا تھا۔ شادی کے بعد اس نے اپنے یونیورسٹی کے دوستوں اور ایک بہنوئی، جن کے تینوں بھائی امریکہ میں تھے، ان کی مدد سے امریکہ جانے کا انتظام کر لیا، اور شادی کے 1 سال کے اندر ہی عالیہ کو لے کر امریکہ چلا گیا۔ اس کے والدین نے اس سے ملنے ضرور، لیکن ناراض ہی رہے، اور عالیہ کو قبول کرنا تو گوارا ہی نہ کیا۔ مگر عالیہ کے والدین تو 7 سمندر پار جاتی ہوئی بیٹی سے ملے تک نہیں۔ جب ایک بار کہہ دیا کہ ہمارے لیے مر گئی ہے تو زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں پاکستان سے ہر ناطہ توڑ کر بہت مایوس ہو کر چلے گئے تھے، لیکن 6 سال میں ہی اسی طرح اپنی واپسی کی ان کو خبر ہی نہ تھی۔ لوگوں کو آزمائشیں
مار ہی ڈالتی ہیں۔ وہ دونوں دنیا سے لڑ کر ایک ہوئے تھے لیکن قدرت سے نہ لڑ سکے۔ کچھ دنوں سے حسن کے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا۔ شروع میں اس نے زیادہ احتیاط بھی نہ کی اور علاج کی طرف بھی توجہ نہ دی، مگر آہستہ آہستہ درد بڑھنے لگا۔ بتائے جان نے خود بہت بھاگ دوڑ کی بیٹے کے علاج کے لیے، شہر کا کوئی ہسپتال نہ چھوڑا، لیکن اس کا یہ درد اتنا بڑھا کہ وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ اس کی موت بہت دردناک تھی اور اس سے زیادہ پیچھے رہ جانے والی عالیہ کے حالات سنگین تھے۔ 4 سال کی ایک بیٹی اور اس کے ساتھ ہی اور 8 ماہ کا بچہ اس کی کوکھ میں پل رہا تھا، اور صبح کا دن ڈھلا بھی نہیں کہ سب اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا گھر خالی کر کے چلے گئے۔ یہ بھی حسن کی خواہش اور پوری تاکید ہی تھی کہ اس کی آخری رسومات اس کے اپنے فلیٹ میں کی جائے، اس لیے پرسہ دینے والے اسی کے گھر آئے جا رہے تھے، ورنہ اس کے والد اپنے گھر اس کی لاش لے جاتے تو شاید موت کے سناٹے کی پہلی رات ہی اس فلیٹ میں اکیلی وہ صدمے اور دکھ سے مر جاتی۔ مر تو وہ بھی جاتی، لیکن اپنی بیٹی کی معصوم صورت اور پیدا ہونے والے بچے کی دھڑکن اس کو مرنے بھی نہ دیتی تھی۔ اس کے اپنے والدین نے اپنے بھگتنے کے بھرپور سزا اسے دے ڈالی تھی۔ حسن کی موت پر بھی اس کے بڑے بھائی ہی 3 دن تک آتے رہے تھے، اور چوتھے دن وہ بھی نہ آئے۔ اس نے سوچا 3 دن بھلے نہ آتے، چوتھے دن آ جاتے۔ وہ چوتھا دن بہت ہی ہولناک تھا۔ وہ سارا دن فلیٹ کے دروازے سے پر امید نظریں لگائے گھڑیاں گنتی رہی، شاید کوئی آئے گا، شاید کسی کو اس کی بے بسی، اکیلے پن اور دکھ کا احساس رلائے گا، لیکن کسی کو احساس نہ آیا۔ شاید ان کا احساس کم تھا، اس کا جرم بڑا، اتنا بڑا جرم، بالغ ہوتے ہوئے اپنی پسند کی شادی کرنے کی ایسی کڑی سزا۔ قدرت کو بھی اس کی کوئی ادا اتنی ناپسند ہوئی کہ اسے زمین سے اکھاڑ کر منہ کے بل مصیبتوں کے جنگل میں تنہا پھینک دیا۔ امی بھوک لگی ہے، اس کی بچی اپنا یہ ریکارڈ شروع کر کے بند کرنا بھول گئی تھی، اور اس سے خیال کیسے آتا کہ بھوک بھی ایک ضرورت ہے۔ اور جب 5ویں دن وہ اعجاز کے ساتھ عالیہ حسن کے گھر گئی تھی تو اس کی مجبوریاں، تنہائی اور تنگ دستی نے اعجاز کو کتنا متاثر کیا تھا، یہ خیال اتنے سارے دنوں میں اب شدید ہو رہا تھا۔ اس نے اس رات کھانا ڈھنگ سے نہیں کھایا، رات دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، کتنی دیر تو اٹھ کر صحن میں ٹہلتا رہا، لیکن رمشا نے اتنا دھیان اس لیے نہ دیا کہ وہ خود عالیہ کے حالات پر اسی کی طرح بے چین تھی۔ ڈھنگ سے کھانا اس سے بھی نہ کھایا گیا، بہت دکھ سے اس نے بھی اس کی باتیں کی تھی۔ یہ انسانیت ہی تھی، ہمدردی کا وہ ناطہ جو اللہ نے ایک انسان کے دل میں دوسرے کے لیے رکھا ہے، اور اعجاز کے احساس کو بھی اس نے سوائے انسانی ہمدردی کے کچھ نہ سمجھا۔ پھر اعجاز ہی نے اس کا دھیان اس کی طرف سے ہٹایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے والدین اس کے پاس آتے جاتے ہیں، اور تائے جان نے بھی اس کا ماہانہ خرچہ باندھ دیا ہے۔ اعجاز میں یہ بڑی خوبی تھی کہ رمشا کے دھیان کے سارے رستے اتنی مہارت سے اپنی مرضی کے رخ پر موڑ دیتا کہ خود رمشا کو احساس نہ ہوتا۔ جانے کیوں جوں وہ عالیہ حسن کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کا شک پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ 3ری منزل تک سیڑھیاں چڑھ جائے یا لفٹ میں چلی جائے، اس کا رواں پکار رہا تھا کہ اعجاز ہے کہ نہیں کہیں پاس، اور وہاں جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ غصہ انسان کو اپنی ہی انسانی سطح سے کس قدر نیچے گرا سکتا ہے۔ اس نے اپنے ہر برے احساس کو قابو کیا ہی تھا کہ سامنے لفٹ کا دروازہ کھولا۔ اعجاز اور عالیہ حسن، جانے وہ عالیہ حسن رہی بھی تھی یا نہیں، ایک ساتھ کھڑے تھے۔ عالیہ کی گود میں چند دن کی بچی تھی اور اعجاز اس کی بڑی بیٹی کی انگلی تھامے ہوئی تھی۔ شک مجسم سامنے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے، لیکن ان کے لفٹ سے باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے لفٹ میں چڑھ گئی اور بٹن دبا دیا۔ اعجاز اتنا حیران ہوا کہ یوں غائب ہوتی رمشا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو یہ سمجھا کہ شاید اس کا کوئی خوفناک وہم سامنے آ گیا ہے۔ رمشا 3ری منزل پر عالیہ کے گھر کی کال بیل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، اس انتظار میں کہ ابھی عالیہ نکلے گی، اس سے سلام کر کے ملے گی۔ آپ عالیہ سے ملنے آئی ہیں؟ یہ تو گھر پر نہیں ہے۔ اندر سے کوئی نہ آیا، پیچھے سے آواز آئی۔ ابھی تو گئی ہیں، ان کی بیٹی کو صبح سے بہت تیز بخار تھا، دوائی لینے گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ شوہر؟ اس نے پوچھنا چاہا، بولنا چاہا، مگر منہ سے آواز ہی نہ نکلی، بس گردن ہلا کر پلٹ گئی، لفٹ میں نہ چڑھی، آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اتنے بڑے صدمے سے رمشا گزر گئی اور اعجاز کو یہ خیال نہ آیا کہ کم سے کم دوڑ کر اس کے پیچھے تو چلا آتا، اسے دلاسا دیتا، لیکن اس نے سمجھ لیا، بلکہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہمیشہ سے زیادہ عالیہ کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اکیلی ہر دکھ سہ سکتی ہے، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، تو ٹھیک ہے پھر یوں ہی صحیح۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، نہ اعجاز علیم کی، نہ ایک شوہر کی، اور نہ ہی ایک بے اعتبار کمزور رشتے کی۔
انتہائی تھکن اور مایوسی اضطراب کے باوجود وہ نہ روئی اور نہ سوئی۔ رات گزر گئی مگر اس کی سوچ نہ بدلی۔ وہ رات جس کی صبح بڑی دیر میں ہوئی تھی، وہ رات کے جس کا ہر لمحہ سال کے برابر کٹا تھا، وہ رات جو سب کے لیے سویرا لائی لیکن اس کے نصیب میں اندھیرا لائی تھی۔ نہ اس کا غصہ کم ہوا، نہ فیصلہ بدلا، نہ سوچ میں کوئی ٹھہراؤ آیا۔ اس نے صرف ایک پیالی چائے اپنے لیے بنائی اور پی لی، پھر اپنی الماری کے پچھلے خانے سے ایک سوٹ کیس نکالا، اپنا ضروری سامان اور چند کپڑے اس میں ڈالے، پرس، جویلری، کالج کی فائل، سب چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، اور خود واش روم میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ وہ بہت خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بال بنا کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رمشا، بہت غلط قدم اٹھا رہی ہو تم، یوں گھر سے نکل کر جاؤ گی تو سارے جہاں میں تماشا ہوگا۔ ہم اپنے فیصلے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر نپٹا لیتے ہیں۔ دیکھو، کسی کو سہارا دینا کوئی گناہ نہیں ہے جس کی تم مجھے اتنی بڑی سزا دو۔ کاش میں تمہیں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا، میں اس میں سوائے نیک نیتی کے اور کوئی جذبہ شامل نہیں تھا، مگر پھر بھی میں تم سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ خدا کی قسم، اتنے دنوں صرف اس لیے یہ بات تم سے چھپائی کہ تمہاری ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ تمہاری ناراضگی میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی اذیت ہے۔ آج سے میں نے تمہیں قطعی غیر اور اجنبی شخص مان لیا ہے۔ تمہارے کسی عمل، کسی جذبے یا کسی سوچ سے اب مجھے سروکار نہیں ہے۔ تم کہو تو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تم جہاں جانا چاہو۔ یہ اچھا ہے کہ تم اپنے ماں باپ یا جس سے چاہے مشورہ کر لو، لیکن اگر تماشا نہ بناؤ تو یہ تمہارا احسان ہوگا ہم دونوں کی زندگیوں پر اور اس گھر پر۔ عالیہ تمہاری زندگی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی، وہ تھوڑے ہی دنوں میں لاہور شفٹ ہو جائے گی اور یہاں کسی کو اس شادی کی خبر بھی نہ ہوگی۔ میں تمہاری حیثیت اور تمہارے نام میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔ اعجاز، تمہارے لہجے میں اتنا ٹھہراؤ اور انداز میں اتنی نرمی اس لیے ہے کہ قیامت تم نے نہ سہی ہے نہ دیکھی ہے، لیکن اس آگ کی تمہیں کیا خبر۔ وہ چلی گئی اور اتنا گہرا طنز اس پر صرف اس لیے کر گئی کہ اپنی بے چینی اور اضطراب کو وہ ظاہر نہ کر سکا تھا۔ تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور تو میں نے بھی کیا ہی نہیں ہے رمشا۔ وہ صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا عجب حادثہ ہوا تھا اس کے ساتھ۔ رمشا اس کے وجود کا حصہ تھی اور اپنا وجود ہی کھو جائے تو اذیت کی انتہا سے بندہ مر ہی جائے۔ زندگی میں یوں شامل رہی تھی جیسے اس کے بغیر وجود ممکن ہی نہ ہو۔ دیانتداری، انتہا کی محبت، اپنا ہی وجود مانا، رمشا کے بغیر مر جانے کا دعویٰ، یہ سب جذبے اپنی جگہ، لیکن وہ کھلا دھوکہ جو تم نے رمشا کو دیا، وہ بھی ایسی بات کو اس طرح قبول نہ کرے گی۔ ہاں، البتہ اگر تم اس کو اعتماد میں لے لیتے تو صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی۔ وہ سر تھامے یوں ہی الجھتا رہا۔ رمشا کے غصے کی آگ کو وہ کیوں کر ٹھنڈا کر سکتا تھا؟ کیا صرف ہمدردی کے جذبے میں وہ اتنا آگے نکل گیا کہ عالیہ سے شادی ہی رچا لی؟ وہ اس دن آفس سے اٹھ کر اکیلا ہی عالیہ سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ یقیناً یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ اس سے رمشا کو ساتھ لے کر عالیہ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کا اکیلا پن، جدائی کا دکھ، بچیوں کے ساتھ کئی مجبوریاں اور پھر اندیکھے خوف۔ میں بچپن ہی سے اپنی پھوپھی زاد بھائی سے مصروف تھی اور مجھے اب پتہ چلا کہ اس نے اب تک شادی نہیں کی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے اپنے والدین کے پاس واپس جانے کے لیے ان کی کیا شرط ہوگی۔ اس کے دھیمے اور نرم انداز میں بہت پوچھنے پر عالیہ نے اپنی مشکل بتائی۔ میرا پھوپھی زاد بھائی انتہائی نامعقول شخص ہے جس سے کوئی شادی کرنا قطعی پسند نہ کرے۔ اس نے نہ پوچھا کہ ایسی کیا نامعقولیت ہے اس شخص میں، بس اس کے دکھوں پر کڑتا رہا۔ اور میں تو حسن کے بعد شادی کے تصور کو موت سمجھتی ہوں، لیکن وہ میرے اپنے سگے ماں باپ ہوتے ہوئے میری الجھن اور مشکل سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ آپ تھوڑے دن صبر کریں، میں آپ کے بارے میں تایا جان سے ضرور بات کروں گا۔ وقت لگے گا مگر مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائیں گے، مان جائیں گے۔ وہ پر امید ہی ہو گئی تھی۔ کچھ جذبے عجب سی رفاقت کے دروازے کھولنے لگتے ہیں۔ ایک دن عالیہ کا فون آیا تھا، وہ مصیبت میں تھی اور وہ دوڑا ہوا آیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس نے وحشت سے پوچھا۔ عالیہ نے خود بے رنگ کپڑے پہنے تھے اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ اعجاز، آپ ان لوگوں کو سمجھائیں، یہ زبردستی میری شادی اس شخص سے کر رہے ہیں اور اماں اپنی بیماری اور بڑھاپے کے واسطے دے کر مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ تم نہ درمیان میں پڑو بیٹا۔ اس کے باپ پر آج خون سوار ہے۔ عالیہ کی ماں اسے پہچانتی تھی، بلکہ سب گھر والے ہی جانتے تھے، لیکن وہ مجبور ہے، اس لیے آپ لوگ اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ یہ انصاف تو نہیں آنٹی۔ وہ خود الجھ رہا تھا کہ صورتحال کو کیسے قابو کرے۔ بے وجہ ایک شریف آدمی کو درمیان میں نہ لاؤ۔ تم اپنے والد اور بھائی کو جانتی ہو،
ہاں آپ ہی کچھ آسرا دے دیں تو میں کسی کو بھی کیوں درمیان میں لاؤں، مگر آپ نے تو میرے دکھ پر آنکھیں ہی بند کر لی ہیں، پھر میں کیا کروں؟ اگر میری بیماری کا تجھے ذرا برابر احساس ہے تو کوئی الٹی سیدھی بات کسی کے آگے نہ کہنا۔ اس کی ماں ہاتھ جوڑنے لگی، وہ بے بسی سے جاز کی طرف دیکھنے لگی۔ آنٹی میں 1 منٹ عالیہ سے بات کر لوں؟ اس نے عالیہ کو اشارہ کیا۔ اس شخص میں کیا برائی ہے عالیہ؟ زندگی گزارنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تو تمہیں پڑے گی۔ تمہاری 2 معصوم بچیاں اور رشتہ داروں اور عزیزوں میں کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں؟ اس نے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ مجھے سہارا نہیں دے سکتے، میری مدد نہیں کر سکتے تو چلے جائیں، میرے معاملات میں دخل اندازی بھی نہ کریں، میں کچھ بھی کر لوں گی مگر اس شخص سے شادی نہ کروں گی۔ آپ دیکھتے نہیں اتنے سال ہو گئے، خاندان کا کوئی شخص اسے جانتے بوجھتے اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، اور میرے والد کو اس میں کوئی برائی اس لیے نظر نہیں آتی کہ وہ ان کی بہن کا بیٹا ہے۔ ارے اگر میرا بیٹا خراب ہے تو کون سی پارسا ہے؟ پہلے ایک غیر آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، وہ بیچارہ تمہاری رسوائی کا روگ لے کر مر گیا تو اب دوسرے کو پھانس رہی ہے۔ توبہ توبہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، اپنی جھولی کا چھید نہیں دیکھتی اور دوسروں کے ادھیڑے جا رہے ہیں۔ میرا بیٹا تو صرف عاشق مزاج ہے، دل لگی کرتا ہے، تیری طرح کسی کو پھانستا نہیں، نہ لڑکیاں بھگا کر لاتا ہے۔ یہ اس کی پھوپھی تھی جن کو اعجاز کے کمرے میں زبردستی چلے جانے کی اطلاع ملی تو دوڑی آئی تھی۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں ایک شریف عورت پر ایسا الزام تراشی اچھی بات نہیں ہے، آخر وہ آپ کی بھتیجی ہے۔ اعجاز سے رہا نہ گیا۔ دیکھو میاں، تم اس کے کوئی رشتہ دار یا کچھ لگتے ہوگے لیکن ہمارے درمیان میں نہ بولو۔ جی ہاں میں ان کا رشتہ دار ہوں، اسی ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال کروں اور انہیں مصیبتوں سے بچاؤں۔ چلو جی بھابھی، تمہاری بیٹی نے تو ایک بار پھر مصیبتوں سے بچانے والے کا انتظام کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم تمہاری بیماری اور بھائی کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو یہاں بارات لے کر نہ آتے، مگر اب ایسا کچھ ممکن نہیں۔ چلو جی بارات سمیٹو، یہاں کوئی شادی نہیں ہو رہی۔ ان کا تو ایسا تاؤ چڑھا کہ منٹوں میں سب کو جمع کر لیا۔ پھر عالیہ کے والد نے ان کے بہت ہاتھ پیر جوڑے، اس کے ماں باپ بھائیوں سب نے کہا، مگر اب وہ نہ مانی۔ کمبخت، آج میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اس کے والد آپے سے باہر ہو گئے۔ آپ نے جب تماشا بنا لیا ہے جناب اپنا اور اپنی بیٹی کی زندگی کا۔ وہ ایک باشعور بالغ اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس طرح اس کے ساتھ زیادتی کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اعجاز کو بھی غصہ آ گیا۔ بیٹی ہے ہماری، ہم پرواہ نہ کریں اس کی، عالیہ کی والدہ نے کہا۔ بیٹی ہے تو سہارا دیجیے، پیار محبت اور اعتبار دیجیے، دھکا دے کر ایک گندی نالی میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ اس نے بھی صاف صاف جو دل میں آیا کہہ دیا۔ اعجاز صاحب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں مگر آپ کو اس طرح ہمارے معاملات پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہماری بہن بیٹی تو ہے مگر آپ اس کے سرپرست کسی ناطے سے نہیں بن سکتے۔ اس کا شوہر جو کہ مر ہی گیا ہے، اس کے دور کے رشتہ دار ہی ہیں نا۔ اب عالیہ کا بھائی بحث کرنے لگا تھا، اس کے والد تو غصے میں اس قدر بے حال ہو رہے تھے کہ ان کے چھوٹے بیٹے زبردستی نے کمرے سے باہر لے گئے۔ آپ کے خیال میں میں ایک غیر ہی ہوں اور غیر ہو کر عالیہ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں تو آپ تو اپنے ہیں نا اس کے بھائی، آپ کو اپنی چھوٹی بہن کی الجھن، اس کی مجبوری، اس کا دکھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک تو تقدیر نے اس بیچاری پر اتنا بڑا ستم کیا، پھر آپ لوگ اپنے ہو کر یوں ظالم بن رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، بہن بیٹیاں کوئی گائے بکری نہیں ہوتی جسے آپ جہاں چاہے جس کھوٹے سے چاہے باندھ دے، نہ ہی شطرنج کا کوئی مہرہ کہ جس پر آپ ہر وقت اپنی مرضی کی چال چلیں۔ کو سی جہالت کے زمانے کی روایتیں دہرا رہے ہیں آپ؟ اس نے سختی سے مگر بہت اعتماد سے اپنی بات سمجھائی۔ آپ کی تمام باتیں میں مان لیتا ہوں لیکن یہی باتیں میں اپنی برادری سے نہیں منوا سکتا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ اپنے قول و فعل میں اتنے آزاد ہیں، لیکن آپ ہی کے گھرانے کا ایک اور فرد حسن بھی تھا جو وسیع الذہن خاندان کا ہونے کے باوجود اپنے گھرانے کی حمایت اپنے فیصلے کے لیے حاصل نہ کر سکا، لیکن خود اس نے اپنے تئیں جو کیا کر دکھایا۔ تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، آپ آسرا دے سکتے ہیں، عالیہ کو شادی کریں گے اس سے؟ وہ یکدم چپ، بالکل جامد ہو گیا۔ صاحب باتیں تو سب کر لیتے ہیں، نبھانا مشکل ہے۔ آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہے، آپ ایک خوشگوار گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی اپنے خاندان میں بڑی عزت ہے، بھلا کیوں کر آپ ایک طوفان کو اپنے سر لے سکتے ہیں؟ وہ جیسے کسی امتحان گاہ میں بیٹھا تھا۔ اعجاز بھائی، ہم بھی اپنی برادری میں عزت والے کہلاتے تھے، ہم بھی اپنے خاندان میں بڑا مقام رکھتے تھے، لیکن اس لڑکی کی حرکت کی وجہ سے ہم نے یہ رتبہ نام مقام کھو دیا۔ اس لڑکی نے صدیوں سے چلتے ایک اصول کو توڑا۔ ہمارے ہاں برادری میں ہی شادیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں کیا لڑکے بھی
چپ چاپ سر جھکا دیتے ہیں۔ پھر اب آپ بتائیں پلٹ کر اس لڑکی کے لیے ہمارے گھر یا برادری میں کیا مقام رہ جائے گا؟ برادری میں اسے اپنے پھوپھی زاد بھائی سے بہتر کوئی رشتہ نہ مل سکے گا، اور برادری سے بھائی صرف ایک آپ ہیں، اس کے ہمدرد اور خیر خواہ۔ عورتیں تنہا بھی زندگی گزار لیتی ہیں، میری 2 چھوٹی بچیاں ہیں، میں ان کے لیے محنت مشقت کر کے اور اپنے شوہر کی یاد کے آسرے میں زندگی کے دن کاٹ لوں گی۔ عالیہ نے کہا، تم نہیں گزار سکتی تنہا زندگی، تم دونوں طرف کے خاندانوں سے کٹ کر رہ گئی ہو۔ آپ تو بڑی الجھن میں پڑ گئے ہیں جاز صاحب۔ الجھن کہنا آسان ہے، الجھن سلجھانا مشکل ہے۔ چھوڑیں بھائی آپ لوگ سب، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ جائیں جاز صاحب، اتنی زیادہ فکر میں نہ پڑیں، اس جہاں میں ہر بندے کا اللہ ہے نا، سب کے لیے رستے نکالنے والا ہے۔ انتہائی گہری سوچ میں پڑے اعجاز سے اب اس کے بھائی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ٹھیک کہتے ہیں آپ، جائیے آپ قاضی صاحب اور گواہوں کا انتظام کریں، میں عالیہ سے نکاح کروں گا، اور یہ نیک کام آج اور ابھی ہو جائے، ٹل گیا تو شاید پھر کبھی نہ ہو سکے۔ بس یہ کہانی تھی، اتنا قصہ ہوا جسے وہ روز دہراتا، روز اپنے اندر وہ ہمت اور حوصلہ جمع کرنے کی کوشش کرتا کہ قصہ جوں کا تو رمشا کو سنا سکے، اسے بتا سکے۔ یہ سب کچھ بہت اچانک، بہت مشکل میں ہو گیا۔ یاد کرو اعجاز، وہ دن جب تم عالیہ کی الجھنوں میں سارا دن کھوئے رہتے تھے، ان کے حل تلاش کرتے رہتے تھے، وہ کہاں رہے گی، کیسے کھائے گی، اس کی بچیوں کا مستقبل وغیرہ، تو کیا تمہارے ذہن میں کبھی یہ حل نہ آیا تھا کہ تم خود اس سے شادی کر لو؟ آیا تھا، کئی بار آیا تھا، یہ اور بات کہ تم نے اس حل کو اپنے آپ سے بھی چھپا لیا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے بے حال ہو گیا، اسے رمشا کے پیچھے جانا چاہیے، نہیں رمشا کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اسے بھی آزادی سے کچھ کرنے اور سوچنے کا موقع ملنا چاہیے، مگر وہ خود کیا کرے؟ اس کے لیے تو ایک رات سے ایک دن صدی کے برابر ہو گیا تھا۔ دفتر سے کئی بار فون آ چکا تھا، موبائل پر عالیہ کا 2-3 بار فون آئے، لیکن اس نے بات نہیں کی۔ موبائل آف کرنے کا خیال اس لیے نہ آیا کہ شاید رمشا بات کرنا چاہے، کچھ کہنا چاہے، اس کے دھیان کی ہر سانس اسی کی آواز میں رچی ہوئی تھی، سوری عالیہ، لیکن تمہاری خاطر رمشا کو گنوانا منظور نہیں کر سکتا۔ وہ 20ویں باتیں آپ ہی سوچ کر آپ ہی ٹالتا گیا، پھر بیزار ہو کر گھر سے باہر نکل گیا، اور وہ صرف ایک ہی شخص کے پاس جا کر ٹھہرا، دل دوستی، محبت، رشتہ داری۔ آپ نے کسی کو قابل اعتبار نہ جانا، کسی کو تو بتا دیتے، کسی سے تو پوچھ لیتے، مجھ سے نہ صحیح میرے باپ سے ہی مشورہ مانگ لیتے، مگر آپ نے تو کسی کو اہمیت ہی نہ دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ خود بے اعتبار ہو گئے ہیں۔ تو تمہیں میرے اس عمل پر غصہ آیا ہے، یا میرے نہ بتانے پر وہ اپنے سے چھوٹے سے دوست جسے اپنے دل میں اس نے خود بہت بڑی جگہ پر بٹھایا تھا کو نہ منا سکتا تھا؟ سارے خاندان کے سامنے کس طرح جواب دہ ہو سکے گا؟ عدیل، یہ سب کچھ اتنی اچانک، اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ سوری چچا، آپ بالکل ایک چھوٹے آم سے چوٹ جیسی دلیل دے رہے ہیں، کم سے کم میں تو نہ مانوں گا کہ ایک بات جس کو اس طرح آپ نے سوچا نہ تھا وہ ہو گئی۔ عدیل بالکل ہی بیزار اور اس کے عمل پر سخت خفا تھا۔ دراصل اس کا یہ فعل اتنا اچانک اور شدید تھا کہ جس نے سنا زبردست صدمے میں مبتلا ہو گیا۔ افسوس، صدمہ، حیرت، خبر تھی کہ ہولناک دھماکہ سب چاہنے والوں کا دل ہلا کر رہ گئی، بے یقینی اور بے چینی سارے خاندان میں بری طرح پھیل گئی۔ اعجاز نے دوسری شادی کی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک طرح معلوم کرو، تم نے یقیناً غلط سنا ہے۔ بڑی بھابھی تو یقین کرنے پر ہی راضی نہ ہوئی۔ حسن کی سابقہ بیوی عالیہ ہے۔ اعجاز، کس در پر جا کر تم نے اپنی خاندانی وقار کو بیچ دیا؟ بڑے بھائی جان تو غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے، اور رمشا اپنے میکے میں یوں گئی تھی تو وہاں سب کو عجیب چپ اور حیرت نے گھیر لیا۔ کچھ نہیں امی، چند دنوں کے لیے آپ کے پاس رہنے آئی ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا بیٹی، ہم تو تمہاری صورت کو ترس جاتے ہیں، لیکن آج تمہارے آنے میں کوئی جوش نہیں دکھ رہا، تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں، اور چہرے پر ایسی تھکن اور مایوسی کیوں ہے؟ بس امی، تھک گئی ہوں، کالج کی جاب بہت سخت ہے، وہ نڈال سی ہو کر بولی۔ ماں کی نظروں سے بیٹیوں کے دکھ سکھ چھپ نہیں سکتے، مگر رمشا ابھی کسی کو کچھ بتانا نہ چاہ رہی تھی۔ امی، میں اوپر کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں؟ امی نے روکنا تو تھا ہی نہیں، وہ اوپر کمرے کی طرف بڑے اطمینان سے جانے لگی۔ امی جان اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ شام تک امی جان کوئی 25 بار یہ جملہ دہرا چکی تھی، بیٹی خیریت تو ہے نا؟ حد ہو گئی، اس سے بہتر تھا وہ کالج کی ہاسٹل میں رہ جاتی، منہ چھپا کر بیٹھ تو سکتی تھی، ہر 5 منٹ کے بعد خیریت ہے کا باجا تو نہ بجانا پڑتا، لیکن کیا وہاں کوئی جستجو نہ کرتا؟ کوئی نہ کرتا، شاید 20 لوگ اس کی کھوج میں پڑ جاتے۔ مسز اعجاز لیم ہاسٹل میں ٹھہرنے کے لیے آئی ہے، کیوں
کیا ہوا کیسے ہر کوئی کھوج لگانے میں مصروف ہوتا۔ وہ چڑ گئی اتنا کہ دوسرے ہی دن اس نے اپنی چیزیں سمیٹنی شروع کر دی اور کہا امی میں گھر جاؤں گی۔ ان کے چہرے پر تو رونق دوڑ گئی۔ ان کا اندازہ یہی تھا کہ میاں بیوی میں کوئی زبردست جھگڑا ہو گیا ہے کہ رمشا غصے میں ناراض ہو کر ماں کے گھر چلی آئی ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ زیادہ پریشان اور افسردہ تھی۔ اگر تم بتانا نہیں چاہ رہی تو میں زبردستی کیا کہوں، لیکن اگر کوئی میاں بیوی کے آپس کی ناراضگی ہے تو اچھا ہی ہے کہ تم اسے دوسرے گھر تک نہ پھیلاؤ۔ وہ سر جھکا کر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ رستے میں اس کے موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی اور یہ گھنٹی کل سے مسلسل ہر 1 گھنٹے کے بعد بج رہی تھی۔ اس نے جواب ایک بار بھی نہ دیا تھا اور اعجاز کی طرف سے موبائل پر بھیجے گئے پیغامات کی ایک لمبی فہرست تھی جو اسے بار بار مل رہے تھے۔ لیکن اپنے گھر کے سامنے اتر کر چوکیدار کے ہاتھ میں اپنا سامان دیکھ کر اس نے سوچا اب وہ اپنا مقدمہ یہیں بیٹھ کر لڑے گی۔ آپ آ گئیں بیگم صاحبہ، بہت اچھا کیا۔ گھر بالکل خالی اور اکیلا خالی سا ہو رہا تھا۔ چوکیدار نے کہا تو اس نے صرف سر ہلا کر اندر قدم رکھ دیے۔ میں صاحب کو بلاتا ہوں۔ وہ دوڑنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ خود آ جائیں گے۔ وہ عورتیں جو شہر کے گھر اور شادی شدہ زندگی کو آخری پناہ گاہ اور آخری چوائس مان لیتی ہیں، ان کے لیے بیچ دنیا میں کوئی دوسری جائے پناہ رہتی ہی نہیں۔ اور دروازے تو سارے کھلے تھے۔ کتنے گھر تھے جو اسے ابھی روک لیتے اور وہ چاہتی تو ساری عمر کے لیے ٹھہرا لیتی، لیکن اسے کوئی متبادل خود ہی سجائی نہ دے رہا تھا اور یہ سب شاید اسے قبول ہی نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر چپ چاپ صوفے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے خبر نہ تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور آنسو کتنی روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کیا وہی اس کا انجام تھا کہ عورت ہی ہے رو دھو کر چپ ہو جائے گی؟ اعجاز کو اس کی آمد کی فوراً اطلاع مل گئی تھی جب ہی وہ دوڑا ہوا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اور امشا تم آ گئی، مجھے پتا تھا، مجھے خبر تھی کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر میری زندگی سے نکل کر کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ دیکھا وہی اس کے شوہر کا غرورانہ لہجہ، اس کی ہی جیت، اور وہ اس کی پہلی بیوی، ایک پٹا ہوا پیادہ جسے اس کی چال پر زندگی بھر چلنا تھا۔ کتنا روئی تھی، کتنا اترائی تھی، کتنا اکڑی تھی کہ ہرگز اس انجام کو قبول نہ کرو گی، لیکن اس انجام پر آ کر رک گئی ہو نا۔ رمشا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں یقین دلاتا ہوں، عالیہ کبھی ہمارے درمیان، ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ تم جیسی قسم چاہو لے لو، میں کبھی بھی تمہارے سامنے اسے ترجیح نہیں دوں گا، میرا اعتبار کرو، میں کبھی۔ وہ اتنے جوش میں بول رہا تھا کہ روانی سے بہتے رمشا کے آنسو اس سے دکھے ہی نہ تھے۔ بس کرو اعجاز، چپ ہو جاؤ، مجھے تمہارے اعتبار، تمہاری کسی یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو صرف گزارا کرنا ہے، اسی طرح جیسے میں کسی وومن ہاسٹل میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار دوں یا کوئی کرائے کا مکان لے کر اس میں رہنے لگوں۔ اف کیسا دردناک مذاق کیا ہے تم نے، میرے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا فخر اور چین سے زندگی بسر کرنے کا اختیار چھین لیا ہے مجھ سے۔ وہ واقعی نڈال ہو کر رہ گئی تھی۔ 2 دن میں اس کے چہرے کی رنگت اور آنکھوں کی چمک ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اعجاز کو اب آہستہ آہستہ لیکن بہت اچھی طرح اس کی کیفیت سمجھ میں آ رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے رمشا کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے سارے سکھ اور ہر دکھ اس کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور کیسی عجیب بات تھی کہ اپنی زندگی کے اس انتہائی اذیت ناک دکھ کو بھی وہ صرف اعجاز کے سامنے ہی بیان کر پائی تھی۔ ایسا تو ہو سکتا ہے نا رمشا کہ میں عالیہ کو چھوڑ دوں؟ او خدا، مجھے برباد کر کے تمہارا جی نہیں بھرا، اب اسے بھی برباد کرنے کی سوچنے لگے؟ تم مرد عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، صرف اس لیے کہ چند اہم معاملات کا اختیار تم لوگوں کے ہاتھ میں سونپ دیا گیا ہے۔ جب جی چاہا سہارا دیا، جب جی نہ رہا اسے پھر اسی سمندر میں دھکا دینے لگے جس میں سے ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا، وہ الجھتے الجھتے عجیب تھکن کا شکار ہونے لگی۔ وہ اپنی طبیعت پر قابو بھی نہ رکھ سکی۔ اگلی صبح وہ اپنے ہوش و حواس گنوا کر بے سدھ بستر میں پڑی تھی اور اس کا سارا جسم شدید بخار میں تپ رہا تھا۔ اعجاز بری طرح گھبرا گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا، عطیہ باجی کو فون کیا، دل کو بھی پیغام دیا، اور تھوڑی دیر میں سارا خاندان ہی اس کے گرد جمع ہو گیا۔ کسی شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں نے انجیکشن دیا ہے، باقی دوائیں فوراً منگوا کر ان کے ہوش میں آتے ہی کھلانی ہوں گی، اور آدھے گھنٹے تک ہوش میں نہ آئیں تو ڈرپ لگانی پڑے گی۔ ڈاکٹر نے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ پھر اعجاز کے ذہن پر بوجھ بھی بڑا تھا۔ وہ خود بہت تھکا ہوا، اپسیٹ اور بیمار دکھائی دینے لگا۔ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ دونوں میاں بیوی ساتھ رہو گے یا مزید تماشے اور جگ ہنسائی کا اہتمام کر رکھا ہے؟ بڑے بھائی جان تو غصے میں تھے ہی بہت۔ اگلے دن بہاول پور سے آتے ہوئے رمشا کی خیریت معلوم کرنے کے بعد سیدھا سوال یہی کیا، پلیز بھائی جان، آپ لوگ سب مجھ پر یوں طنز کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا اذیت ناک برتاؤ کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی بے گناہ بندہ مار دیا ہو یا ایسا ہی کوئی ناقابل معافی جرم کر دیا ہو۔
اعجاز خود اب بہت بڑے ذہنی خلق شکار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ صاحبزادے، تمہیں اپنا قصور اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے تمہیں خود کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ میرا خیال ہے رمشا، تم ابھی ہمارے ساتھ بہاولپور چلو، تمہارا ذہن بھی سکون سے کچھ سوچنے کے قابل ہو جائے تو پھر تم کوئی فیصلہ کر لینا۔ نہیں، وہ کہنے لگی تھی کہ وہ اعجاز کے بغیر کیسے رہے گی، اس گھر سے دور تو جیسے اسے موت ہی آ جائے گی، لیکن پھر بات کچھ سمجھ میں آئی تو اسے لگا کہ یہی سب سے ٹھیک رستہ ہے۔ دیکھو، سوچ لو رمشا، میں سارے فیصلے تمہاری طرف ہی کر رہا ہوں اور تم مجھ سے دور جانے کی بات کر رہی ہو۔ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میری غلطی ہماری گھریلو زندگی پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ اگر تم وویلا نہ مچاتی تو آج ہمارے گھر میں یوں سب لوگ جمع نہ ہوتے۔ اب تماشے کا الزام بھی مجھے ہی کو دیا جا رہا ہے، وہ کنگ ہوگی۔ اعجاز ابھی سے حالات سے بیزار ہو کر چڑھنے لگا تھا، یقیناً اسے دوسری بیوی کی فکر ستا رہی ہوگی، پہلی بیوی کا صدمہ، غم و بیماری، اس کے پاؤں کی زنجیر جو بننے لگی ہے۔ میں بھائی جان کے ساتھ ہی جاؤں گی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب اپنے فیصلوں میں آپ کی دخل اندازی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اعجاز بھائی، آپ کمال کی دھونس جما رہے ہیں، آپ نے غلطی کی، اس کی تلافی یوں آسانی سے تو نہ ہوگی، خمیازہ تو آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ عطیہ باجی نے بھی اعجاز کو لتاڑا۔ یا اللہ، اس پورے جہاں میں کیا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جسے میری مجبوری سمجھ میں آتی ہو؟ کسی اور کی مجبوری کو تم نے اپنی کمزوری مان لیا اور اب چاہتے ہو کہ ہر کوئی اسے تمہاری مجبوری جانے۔ کیا مسائل تھے اس عورت کے؟ اسے سہارے کی ضرورت تھی تو تم مالی سہارا دے سکتے تھے، اس کی بچیوں کو آسرا چاہیے تھا تو تم تائے جان سے بات کر سکتے تھے، بلکہ مجھ سے مشورہ کرتے، میرے پاس آتے، میں تمہیں اس سے زیادہ بہترین حل بتا دیتا۔ اور اگر اس عورت کو دوسری شادی ہی کرنا تھی تو میں تم سے زیادہ، یعنی 1.5 عمر کے 16 سالہ سے شادی شدہ مرد سے بہتر جگہ اس کا رشتہ طے کر دیتا۔ بھائی جان، آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ دوسری شادی کوئی ایسا جرم بھی نہیں جس کے لیے آپ لوگوں نے مل کر مجھ پر یوں مقدمہ سا بنا ڈالا۔ جرم تو خود تم نے بنایا، نہ تم نے رمشا سے پوچھا، نہ اسے بتایا، بلکہ اس سے چھپایا۔ جب اس کا حق بنتے ہوئے اس کے لیے گھنٹے اور دن چوری کر کے تم کہیں اور گزارنے لگے اور اسے شک پڑا تو اس نے تمہارا کھوج لگایا، ورنہ جانے تم کب تک یوں ہی جھوٹ، چلاکی اور دھوکے سے زندگی گزارتے رہتے۔ ساری عمر بھائی جان، اس دھوکے کو انہوں نے ساری عمر میرے ساتھ برتنے کا عہد کر لیا تھا اور اس کی ساری تیاری انہوں نے کر لی ہے۔ عالیہ کے لیے لاہور میں انہوں نے گھر لے لیا ہے، اس کے بچے وہیں اسکول میں پڑھیں گے اور وہ خود وہاں جاب کر لے گی، اور اعجاز مہینے میں ایک بار لاہور اپنے اس آفس کی نگرانی کے لیے جایا کریں گے جو انہوں نے وہاں شفٹ کر لیا ہے۔ رمشا نے تفصیل بھائی جان کو بتائی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، اب آپ ہی بتا دیجئے کہ اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے بھائی جان سے کہا۔ بعض غلطیوں کی کوئی تلافی نہیں ہوتی اعجاز، بس یہ یاد رکھ لو کہ تم نے ہم سب کے دل دکھائے ہیں اور رمشا کو اتنا مایوس کیا ہے کہ وہ اب اس وقت شاید تمہارے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتی، عطیہ باجی نے کہا، اور اعجاز پلٹ کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کچھ لمحے رک کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگی تھی اور ابھی کمرے سے باہر آ رہی تھی کہ اعجاز سامنے آ گیا۔ رمشا، تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر جی نہ سکوں گا، یہی بات میرے بارے میں تم بھی جانتے ہو، پھر کیوں اپنی زندگی کو یوں الجھانے پر تلی ہو؟ تم نے ابھی تک یہی نہیں مانا کہ الجھن کس نے پیدا کی ہے۔ تم چاہتی ہو کہ میں ہر لمحے میری غلطی کا ورد کرتے ہوئے توبہ کرتا رہوں۔ چلو یہ بھی کر لوں گا، تم اپنا فیصلہ تو بدل لو۔ نہیں اعجاز، مجھے اپنا فیصلہ بدلنے میں شاید بہت سارے دن لگ جائیں گے۔ یوں مجدار میں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میری تو اپنی ناؤ ابھی تک شدید بھنور میں گری ہوئی ہے، دعا کرنا کہ جلدی نکل آئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے کمرے اور پھر بھائی جان کے ساتھ اس گھر سے نکل گئی جس گھر کے لیے سوچا تھا کہ اب وہاں سے مر کر ہی نکلے گی۔ ناول کا نام ہے بے اعتباری جنون اور اس کی رائٹر ہے زہرا ممتاز۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اس میں پڑھنے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو، تھوڑا سا اٹکی ہوں میں، اس کے لیے معذرت، اور کمنٹس باکس میں مجھے بتائیے گا کہ کیا اعجاز کا جو بھی تھا فیصلہ اور اقدام جو تھا وہ کیا درست تھا، اس کو ایسے ہی عالیہ کو سہارا دینا چاہیے تھا، اور اس میں دوسرا اس کی جو پہلی بیوی ہے وہ اتنے سال بانجھ رہی تو کیا اس کو بھی اس طرح کا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور کیا اس کی فرسٹ بیوی واپس آئے گی اعجاز کے پاس؟ کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔